ٹھیک ہے، ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جی میری جی آواز آ ریکارڈنگ رہی ہے؟ شروع ہو چکی ہے۔ جی آپ آ رہی ہے آپ کی آواز۔ سوری میں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ چلیے میں پروگرام کا آغاز کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چراغ ہمیش نشست کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں آج بزم ہمیش ہے، اور بزم ہمیش کے تحت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو شرکا ہیں ہمارے ان سے شاعری یا نثر کی صورت میں ان کی تخلیقات سنتے ہیں۔ شاعری میں اپنی جگہ نظم قسم بھی سنا سکتے ہیں، غزل بھی سنا سکتے ہیں، اور نثر میں افسانہ سنا سکتے ہیں، مضمون سنا سکتے ہیں۔ بس اس بات کا خیال رکھیے گا کہ افسانہ بہت طویل نہ ہو یا مضمون کوئی بہت طویل نہ ہو، تاکہ سب کو موقع ملے۔ ٹھیک ہے؟ اور آج کی نشست صدارت کر رہے ہیں رشی خان صاحب۔ رشی خان صاحب افسانہ نگار ہیں، اور ہمارے چراغ ہمیش میں آپ کے بہت عزیز ترین ممبر ہیں، وہ آتے ہیں اور ہمیں 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 ہمیشہ عزت دیتے ہیں، ہمیشہ آپ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ بہت شکریہ رشی خان صاحب، آپ نے جی ہماری آپ کا آج کی نشست شکریہ۔ صدارت قبول کی۔ تو ہم آغاز کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتی ہوں جلال الدین صاحب کو، کیونکہ یہ ہماری نشست میں پہلی بار آئے، اور چراغ ہمیش کی طرف سے ان کو خوش آمدید۔ ہم ان سے بھی سنیں گے کچھ نہ کچھ۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کاشف سلیم عرفہ سے کچھ سنتے ہیں۔ کاشف، کیا سنا رہے ہیں آج آپ؟ مائک آن کریں کاشف۔ جی جی میں آج غزل سناؤں گا۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ بالکل آ رہی ہے۔ رہی ہے۔ جی، عرض کیا ہے کہ وہ پہلی ملاقات مجھے یاد نہیں ہے، وہ پہلی ملاقات مجھے یاد نہیں ہے، دن تھا کہ سیا رات مجھے یاد نہیں ہے، ہاں، اس دن نے تھکایا مجھے اتنا کہ ابھی تک، اس دن نے تھکایا مجھے اتنا کہ ابھی تک، ہفتے میں ہے دن 7 مجھے یاد نہیں ہے، واہ واہ۔ واہ واہ واہ۔ اس دن نے تھکایا مجھے اتنا کہ ابھی تک، ہفتے میں ہے دن 7 مجھے یاد نہیں ہے، کیا کیا مجھے لگتا تھا ہنسی تیرے بدن میں، کیا کیا مجھے لگتا تھا ہنسی تیرے بدن میں، لب زلف تیرے ہاتھ مجھے یاد نہیں، ہم کھاتی ہوئی بھول بھلیوں سے مزین، ہم کھاتی ہوئی بھول بھلیوں سے مزین، کب جسم بنا گھات مجھے یاد نہیں ہے، واہ واہ، بہت بہت آرام۔ اچھے۔ پھر پڑھیے۔ کچھ واہ۔ بھوک تھی ہم کھاتی ہوئی بھول بھلیوں سے مزین، کب جسم بنا گھات مجھے یاد نہیں ہے، کیا بات، کیا کچھ بات۔ بھوک تھی کچھ سونے کے جیسی تھی وہ گندم، کچھ بھوک تھی کچھ سونے کے جیسی تھی وہ گندم، کب بہکے تھے جذبات مجھے یاد نہیں واہ ہے، بہت خوب۔ جذبات کے ریلوں میں بہے میرے قدم کب، جذبات کے ریلوں میں بہے میرے قدم کب، منہ زور سی برسات مجھے یاد نہیں مجھے ہے، یاد نہیں ہے۔ واہ ہاں، واہ رخسار پہ ہونٹوں کے نشان زلف پریشان، رخسار پہ ہونٹوں کے نشان زلف پریشان، کل گزری کہاں رات مجھے یاد ہاں، نہیں ہے، اور آخری شعر ہے اچھا۔ تو جو بھی ہے ہمزاد میری بات سنا کچھ، تو جو بھی ہے ہمزاد میری بات سنا کچھ، اپنی ہی کوئی بات مجھے یاد نہیں ہے، دن تھا واہ کہ سیارات اچھا، مجھے یاد نہیں۔ اچھی بات۔ واہ، بہت واہ اچھے، واہ۔ بہت اچھے۔ آپ صحیح صحیح۔ چلیے، بزم ہمیش کے بہانے یہ تو ہوتا ہے کہ ہم غزل سن لیتے ہیں، ورنہ ہمیں غزل سننے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو ہم نے کاشف سلیم عرفہ کی غزل سنی، تو
अगर साहिब सदर इजाजत दें तो इतने लोग तो अभी हैं नहीं, वैसे तो अमजद बाबर और डॉक्टर मेहर अख्तर भी हमारे साथ में, लेकिन अगर साहिब सदर इजाजत दें तो काशिफ से एक और भी कोई गजल या नज़म सुनी जा सकती है, क्या ख्याल है? जी जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं सुने। जी काशिफ, कुछ और भी सुना सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। काशिफ साहब सुन रहे हैं कि नहीं? अच्छा, गजल मैं कहते हैं वो, सुन रहा हूँ। मैंने उनको एक्चुअली याद वो ही नहीं। मैं ट्रैवलिंग में हूँ तो मैंने बंद कर दी थी। मुझे लगा कि एक ही चीज सुना सकते हैं आज। मैंने गजल सुना दी है, कुछ और भी सुना सकता हूँ मैं। हाँ ठीक है, करा दो करा दो। हाँ जी, अब तो इंजिला साहबा ने आपको इजाजत दी है, बल्कि रिक्वेस्ट कर दी है साहब, तो आप सुनाएं और प्लीज, इबादत के साथ इनायत मैंने करें। साहिब हैदर से इजाजत के बगैर ही गजल शुरू कर दी। हाँ वो अपने बंद अरे करो, ये बात कोई सुनाओ। बात नहीं है, बस सब सब ठीक है। आपको याद ही नहीं रहा ना, आपको याद ही नहीं रहा कि साहिब सदर से इजाजत ले रही है। सोचती हूँ माजरत। चलिए। मैं एक गजल और पेश करता हूँ। ये गजल मैंने अभी दोबारा कही है हमारे अच्छा, साहिब सदर की इजाजत से। जी जी, बिस्मिल्लाह चलिए। कीजिए। हमारे साथ वो उर्दू में बात करता है। हाँ जी। हमारे साथ वो उर्दू में बात करता है। हवा से फूल भी खुशबू में बात करता है। वाह। हमारे साथ वो उर्दू में बात करता है। हवा से फूल भी खुशबू में बात करता है। कलांचे साया भरे धूप में तो भरने दो। हाँ। कलांचे साया भरे धूप में तो भरने दो। ये साया पेड़ों का आहू में बात करता है। वाह अच्छा मिसरा है, वाह वाह। वाह 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 तुम्हारे वाह वाह। वाह। तुम्हारे कहने पे खामोश हो तो जाता हूँ। तुम्हारे हम्म। कहने पे खामोश हो तो जाता है। आवाज कट रही है। और तुम्हारी आवाज कट गई थी, आवाज आवाज आई। दोबारा पढ़ दीजिए। तुम्हारे अब दोबारा पढ़ जी रहे, हाँ जी जी, दोबारा वो तुम्हारे पढ़ेंगे। तुम्हारे कहने पे खामोश हो तो जाता हूँ, तो वो उसने खामोश कर दिया। तुम्हारे कहने पे पढ़ दे, खामोश दोबारा हो पढ़ तो दे। जाता हूँ। मगर ये दिल है कि पहलू में बात करता है। वाह जी आवाज आ रही वाह, है अभी? अच्छा शेर। अच्छा, हाँ जी, आ रही है तुम्हारे बिल्कुल। कहने पे अच्छा खामोश हो शेर तो है। जाता हूँ। मगर ये दिल है कि जी पहलू में बात करती है। तुम्हारी जुल्फों के हलकों से भी कहीं पहले। तुम्हारी जुल्फों के हलकों से भी कहीं पहले सजा है फूल जो गैसू में बात करता है। बात बात करता है। करता है, बहुत वाह। अच्छे, क्या बहुत बात है। उसे फसाने हकीकत की कुछ समझ ही नहीं। उसे हम्म। फसाने हकीकत की कुछ समझ ही नहीं। वो मंतकों से भी जादू में बात करता है। वाह वाह। वाह हाँ वाह हाँ, और वाह शेर वाह है वाह 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 कि वाह। वाह। वाह जी वाह। और शेर है कि जो चाहूंगा इस शेर पर। तुम्हारे नूर का इतना है शोर दुनिया में। तुम्हारे हाँ, नूर नूर का का शोर, अच्छा। तुम्हारे नूर का इतना है शोर दुनिया में कि आफताब भी जुगनू में बात करता है। मुकर्रर मुकर्रर। और वाह 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 तुम्हारे वाह वाह नूर वाह। का इतना है शोर दुनिया में। तुम्हारे नूर का इतना है शोर दुनिया में कि आफताब भी जुगनू में बात करता है। वाह वाह। लगता है कि हम्म छुपा हुआ है वो अरफा गलास में मेरे। छुपा हुआ है हम्म। वो अरफा गलास में मेरे। बहुत शरीर है दारू में बात करता है। हाँ हाँ हवा हाँ। से फूल भी खुशबू में बात करता है। उर्दू भी अच्छा काफी इस्तेमाल हम्म। किया आपने, माशाल्लाह। वाह वाह काशिफ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। काशिफ सलीम अरफा अपनी बहुत ने शुक्रिया। आज हमें अपनी गजल सुनाई, और अच्छी बात यह है कि हमने आज बज़िमा हमेश जब सजती है तो फिर हमें गजलें भी सुनने को मिलती हैं, अच्छी गजलें सुनने को मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने अपने तफरीकात हमें सुनाई। इस तमाम अरसे में अमजद बाबर, डॉक्टर मेहर जैदी और इशरत मोइन सीमा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत आता। शुक्रिया। तो आप दोस्तों का आदाब। खुश आमदेद। हमारे साथ, हाँ हमारे साथ ताहिर अली भी मौजूद हैं। तो ताहिर, आप हमें आज क्या सुना रहे हैं? आप तो अफसाना निगार भी हैं। जी ताहिर। माइक तो शायद ऑन ऑन है ताहिर का, अगर पास है तो सुना दे। म्यूट नहीं है, म्यूट किया हुआ है।
हाँ जी, म्यूट नजर आ रहा है। अच्छा, मुझे भी म्यूट नजर नहीं आ रहा था, मुझे तो लग रहा है कि अनम्यूट है। चलिए खैर, आ, हम ताहिर को बाद में जहमत देते हैं, अगर वो आवाज सुन रहे तो। हमारे साथ जलालुद्दीन साहब मौजूद हैं। जलालुद्दीन साहब, और माइक म्यूट है उनका, जलाल साहब का, पता नहीं वो माइक ऑन कर सकेंगे या नहीं। मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? जी जी, आ रही बिल्कुल है आ रही है। आपकी आवाज, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ठीक है। अभी मैंने अनम्यूट अनम्यूट चलिए। कर कर लिया। दिया। आ गए ताहिर हाँ, अली साहब। ताहिर अली ताहिर अली, आपको मेरी प्लेयर। आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, सबकी आवाज आ रही है, और मैं ठीक आज है, जो है ना वो बिल्कुल वक्त निकाल के इस महफिल में शरीक हुआ हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपका। तो जी आप हमें क्या मैं सुनाए ताहिर? मैं कुछ भी नहीं सुना रहा मैंने आप जब कहती हैं ना हमेशा कि आप क्या सुना रहे हैं, तो मेरा दिल करता है कि कहूँ कि खरी खरी सुना रहा हूँ आप किसको खरी खरी सुनाएंगे? नहीं, किसी को भी नहीं। इट वॉज अ जोक। मैं सिर्फ जो है ना वो मैं पिछली 3 हफ्तों से जो ये महफिल हुई है मैं उसमें शरीक होता रहा हूँ, और मैं अभी भी आइंदा भी हूँगा, आज भी हुआ हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये इससे पहले कि मैं 2 महफिलों में शरीक हुआ, वहाँ पे मैंने बात करने की कोशिश की, तो उसमें मुझे लगा कि मैं कंपेटेबल नहीं हूँ। ये जो महफिल आप लोग सजा रहे हैं, इसमें से मुझे इसके रूल्स नहीं पता, इसके ज़ाब्ते नहीं पता, इसमें कैसे बात करनी है, कैसे अपना नुक्ता नज़र बयान करना है, कब कोई बंदा जो है ना वो अपनी तख्लीकात पेश कर रहा है और कब उस पर अपनी राय देनी है, तो उस सारे प्रोसेस से मैं वाकिफ नहीं था। तो मैं आज भी इसी वजह से शामिल हुआ था कि देखूं कि आज की महफिल में जो है ना वो मैं शायद कुछ सीख सकूं कि ये क्या रूल्स हैं, क्या ज़ाब्ते हैं, क्या कवानीन हैं कि जिनके तहत आप बात कर अच्छा, सकते हैं। मैं अपनी कोई भी तख्लीक, मैं अपने आप को, अगर आप मैं अपने आप को नहीं तख्लीक, आप कहती हैं कि मैं अफसाना नगार हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं नहीं हूँ। मैं कोई शायर नहीं हूँ, कोई तख्लीकार नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक उर्दू अदब से मोहब्बत करने वाला एक आम सा जो है ना वो कारी हूँ। तो कारी की हैसियत से शामिल होता हूँ, होता रहूंगा, होना चाहता हूँ। तो आप ठीक है, अपनी महफिल जारी रखें। यस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, सही है। मैं समीन बलोच साहिबा से दरखास्त करती हूँ। समीन, आपसे दरखास्त है कि आप हम हमें अच्छी सी नज़में सुनाएं। समीन साहिबा। जी एंजला, साहिब सदर की इजाजत से, जी जी, लेकिन आज मैं प्लीज। नज्म नहीं सुनाऊंगी, आज मैं गजल सुनाऊंगी, क्योंकि अरे काशिफ वाह, साहब ने अच्छी वाह, बात है। खिताब अच्छा, मैं तो जी। डर ही गया था, पता नहीं आप भी शायद खरी खरी सुनाएंगी। ये तो आपने अच्छा कहा हम्म, कि मैं गलत सुनाऊंगी। ऐसा ऐसा कभी मेरी तरफ से ऐसी कभी कोई बात हुई नहीं कि आप मुझसे ऐसी तवक्को रखें। बहरहाल, जी इनायत कीजिए। गजल है। मुंतजर है। वो शख्स सलीके से बिछड़ता भी नहीं है, हाँ, बहुत अच्छा। वो शख्स सलीके से बिछड़ता भी नहीं है, और वस्ल की बाहों में जकड़ता भी नहीं है। हाँ, दिल महवे खराबात जुनूखे सही पर, दिल महवे खराबात जुनूखे सही पर, मतरूक रसूमात में पड़ता भी नहीं है। क्या बात, वाह वाह। वाह हाँ, वाह, बहुत अच्छा, अच्छा मिसरा। औहाम ने अजसाम का पहना वो लिबादा, औहाम ने अजसाम का पहना वो लिबादा, अब झूठ हकीकत से झगड़ता भी नहीं है। क्या बात है। जब हम्म, आँख वाह मिले जब वाह, आँख वाह वाह। मिले खुद में छुपे अक्से दुरूं से, जब आँख मिले खुद खुद में छुपे अक्से दुरूं से, फिर जात का फैलाव सिकड़ता भी नहीं है। बहुत वाह, अच्छे, माशाल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत मुझ जिस्म के सबक ये हुए चाक, मगर क्यों
مجھ جسم کے سب بخیے ہوئے چاک، مگر کیوں ایک دھاگا غفے دل سے ادھڑتا بھی نہیں ہے۔ ہاں واہ بالکل، واہ کیا بات ہے، واہ واہ، ادھڑتا بھی نہیں، واہ، میں خاک کے سینے پہ پلا پیڑ ہوں ایسا، میں خاک کے سینے پہ پلا پیڑ ہوں ایسا، سرسبز ہوا جو کبھی سڑتا بھی نہیں ہے۔ سب ہے سوچ کے پردوں پہ کوئی رقص کناں جو، ہے سوچ کے پردوں پہ کوئی رقص کناں جو، وہ عکس میری آنکھ میں گڑتا بھی نہیں ہے۔ اور آخری بے شعر واہ، ہے، لمس کے رشتے کو تو میں آگ لگا دوں، اچھا اس واہ، لمس کے رشتے کو تو میں آگ لگا دوں، دل بستا نہیں، جسم اجڑتا بھی نہیں ہے، واہ وہ واہ شخص واہ کیا بات ہے، سلیقے سے بچھڑتا بھی نہیں واہ ہے، واہ 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 واہ، وہ بڑی شخص سلیقے سے بچھڑتا بھی نہیں ہے، اور وصل کی باہوں میں جکڑتا بھی نہیں ہے۔ بہت کیا شکریہ۔ بات، اچھا اچھا بہت مختلف لہجے کی غزل ہے، بہت واہ، اچھا بہت اچھا بہت خوبصورت۔ بہت اچھا۔ سمین ایک اور ہو جائے۔ ایک اور بھی غزل ہی سناؤں یا جو نظم آپ کا آپ جی سناؤں؟ چاہتا ہے۔ آپ جب چاہے سنائیں۔ ایک مختصر سی نظم ہے، جیسا میں ہمیشہ مختصر نظم کہتی ہوں۔ چپ ٹھیک ہے میں پلتی آتش، نظم کا عنوان ہے چپ میں پلتی آتش۔ صحیح ہے۔ رات بہکی اور جذبات کی دہکتی ہوئی زمین پر جلتے پیروں کے ساتھ لفظوں نے رقص کرتے ہوئے میرے ہونٹ چھالوں سے بھر دیے۔ واہ ارے واہ 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 واہ، واہ واہ، واہ، بہت واہ واہ۔ رات بہکی اور جذبات کی دہکتی ہوئی زمین پر چلتے پیروں کے ساتھ لفظوں نے رقص کرتے ہوئے میرے ہونٹ چھالوں سے بھر دیے۔ بستر کی نادیدہ شکنیں مٹھیوں میں قید ہیں، نقرئی ساز پر خواہش تھرک رہی ہے، نقرئی ساز پر ایک خواہش تھرک رہی ہے، شاخ بدن پر لہجہ لہجہ اترتی خزاں سبزگی کی منتظر ہے۔ واہ، میں میں تھک گئی ہوں، میں تھک گئی ہوں، سنا ہے بوسے انسان کو بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، واہ، بہت خوب۔ بہت خوب، زبردست۔ واہ، سمین بلوچ کی نظم اور غزل دونوں ہم نے سنی، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اب میں درخواست کرتی ہوں عاصم جی حسین سے۔ عاصم ہے نا ہمارے ساتھ؟ میں آپ کے ہے ساتھ تو بالکل ہے۔ ہوں، لیکن آپ کو مجھے کہا جی نہیں جی تھا کہ عاصم، میں نظم پڑھوں۔ کیا مطلب ہے میں کہانی کا؟ شامل تو ہوں آپ آپ کو کے کیا ہے؟ ساتھ، لیکن آپ نے مجھے پہلے بتایا نہیں تھا کہ میں نے نظم سنانی ہے۔ عاصم جی شاعر سے کہنا پڑتا ہے۔ بھائی کیا مطلب ہے عاصم؟ آپ کو پتا ہے بزم ہمیش میں آپ سنیں یہ کوئی نہ کوئی تکلیف سنانی ہوتی ہے۔ جی میں بالکل میں سناتا ہوں اس کا۔ چلیے مختصر سی ایک نظم ہے۔ ایک ایتھیسٹ اپنا دکھ صرف خدا کو سنا سکتا ہے۔ واہ، ایک ایتھیسٹ اپنا دکھ صرف خدا کو سنا سکتا ہے، ایک شہر اپنی تنہائی کا قصہ آواز میں لپیٹ کے سنبھال سکتا ہے۔ ایک موسم سرگوشی کو بھید سنانے میں گزر جاتا ہے۔ واہ واہ ارے واہ، ارے ایک موسم سرگوشی کو بھید سنانے میں گزر جاتا ہے، ایک زندگی دیوار میں چن دی جائے کیا بات، تو ایک دراڑ دفن کی جا سکتی ہے۔ بہت اچھے، واہ بہت کیا زندگی بات ہے، دیوار میں چن دی اچھا جائے کیا تو بات ایک ہے، دراڑ دفن کی جا سکتی ہے، کی جا ایک سکتی ہے۔ سورج بیچ کے ایک نظم لکھی جا سکتی ہے، بہت اچھے۔ ایک بات سورج ہے۔ بیچ کے ایک نظم لکھی جا سکتی ہے۔ لکھی جا سکتی ہے۔ تم کہہ سکتے ہو تم زندہ ہو، میں کہہ سکتا ہوں میں مر چکا، ہم دونوں نے واہ
جھوٹ کہنے کا حلف اٹھایا تھا۔ کیا بات عاصم۔ کیا کیا بات بات ہے، واہ بہت واہ واہ واہ، بہت بہت اچھا واہ سوال، واہ کیا واہ حلف ہے۔ بہت واہ حسن واہ. تو بہت ایک ابھی تو اتنی اچھی نظم سنائی آپ نے، ایک نظم تو اور آسم. ایک نظم اور سنا دوں گی ہاں. میں یہ پہلے بھی میں بھول گیا تھا۔ صاحب صدر کی اجازت سے میں یہ اپنی نظم ایک اور سنا دیتا ہوں آپ کو، عنایت اجازت ہے جی؟ عنایت عنایت جی عنایت۔ میں محبت کی دوسری سمت کھڑا ہوں، ارے واہ، واہ میں محبت کی دوسری سمت کھڑا ہوں، الفاظ کی بنجر زمین پہ جہاں سے ابھی کل آواز کی آخری فصل کاٹی گئی تھی۔ یادیں سرکش ساتھیوں کا جھنڈ ہے، واہ یادیں سرکش ساتھیوں کا جھنڈ ہے، یہ مجھے رونق کے گزر جاتی ہیں اور میں اپنی واہ باقیات سمیٹنے میں عمر گزارتا چلا جاتا ہوں، اسے شاید واہ زندگی کاٹنا بھی کہتے ہیں۔ واہ 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 یادیں سرکش ساتھیوں کا جھنڈ ہیں، یہ مجھے رونق کے گزر جاتی ہیں اور میں اپنی باقیات سمیٹنے میں عمر گزارتا چلا جاتا ہوں، اسے شاید کیا زندگی بات، کاٹنا بھی کہتے ہیں۔ بہت اچھا دسمبر واہ کا واہ، مہینہ دسمبر کا مہینہ ختم کیوں نہیں ہو جاتا، اس کے دن 365 سے بھی کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ او ہو، واہ واہ، ایک لمحہ دسمبر کا مہینہ واہ ختم کیوں نہیں ہو جاتا، اس کے دن 365 سے بھی کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک لمحہ جو 8 دسمبر 1982 2:25 پر شروع ہوا وہ آج تک نہیں گزرا، جانے یہ اللہ، بات واہ 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 آئنسٹائن کی واہ واہ تھیوری کو واہ. ارے درست واہ، ثابت کرتی ہے کیا یا واہ بات واہ، ہے، غلط۔ دو بج کے واہ واہ، پچیس ایک واہ منٹ لمحہ بہت واہ، اچھے۔ ایک لمحہ جو 8 دسمبر 1982 2:25 پر شروع ہوا وہ آج تک نہیں گزرا، جانے یہ بات آئنسٹائن کی تھیوری کو درست ثابت کرتی ہے یا غلط۔ جو کیسی قوتیں خوبصورت نظم ہے. واہ واہ جو واہ قوتیں جنگ واہ لڑے واہ. بغیر حاصل ہوں ان کی اہمیت چائے میں ڈالی چینی جیسی ہے۔ جو واہ، قوتیں جنگ لڑے بغیر حاصل ہوں ان کی اہمیت چائے میں ڈالی چینی جیسی ہے، یقیناً اسی لیے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں تو پھیکی چائے بھی مزے سے پی سکتا تھا۔ کیا بات، واہ دروازہ کیا بند واہ ہے، دروازہ بند ہے، میں آدھا اپنے گھر میں اور آدھا باہر ہوں، بظاہر یہ دو حصے ہیں لیکن یکجا نہ ہونے نے مجھے ان گنت جگہ تقسیم کر دیا ہے۔ اپنے دائیں جانب دیکھو، شاید میں تمہارے ساتھ ہی کھڑا ہوں۔ بہت صحراؤں بہت میں اچھا، اگنے والی صحراؤں میں واہ اگنے والی سب سے اہم فصلیں پیاس اور شراب نہیں، خاموشی اور تنہائی کی ہیں۔ اجنبی واہ درندے بگولوں کی آڑ میں شکار کھیلتے پھرتے ہیں۔ ہوں. صحراؤں میں اگنے والی سب سے اہم فصلیں پیاس اور شراب نہیں، خاموشی اور تنہائی کی ہیں۔ اجنبی واہ درندے بگولوں کی مجھے آڑ آواز نہیں میں آ رہی یا ویسے ہی مسئلہ ہوا ہے؟ شکار کھیلتے نہیں پھرتے ہیں۔ نہیں اچھی آ رہی ہے۔ جی، آ رہی ہے مجھے آواز، آواز نہیں آ رہی. زنجیریں ہٹاؤ، زنجیریں ہٹاؤ، کھیل ختم کریں، سہراز سے ذرا وقت دوبارہ سے شروع کیجیے گا پلیز وہ آصف جی، سہراز سے ذرا دوبارہ شروع کیجیے گا۔ جی میں دوبارہ سے صحراؤں میں اگنے والی سب سے اہم فصلیں پیاس اور شراب نہیں، خاموشی اور تنہائی کی ہیں۔ اجنبی واہ درندے بگولوں کی آڑ میں شکار کھیلتے پھرتے ہیں۔ زنجیریں ہٹاؤ، کھیل ختم کریں، وقت سے آخری مکالمے نے بلاخر مجھے بولنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ عاصم۔ کیا کہنے، بہت اچھا واہ اچھا، بہت ہے، شکریہ، ماشاء بہت واہ، اچھا، بہت اچھے، بہت شکریہ، کیا عمدہ واہ. نظم ہے، واہ۔ بہت شکریہ۔ ہاں مجھے لگتا ہے کہ اینجلا جی پھر ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں شاید۔ ہاں جی راشد جی آپ بڑھائیے اس وقت تک آگے۔
جی میں دیکھ رہا تھا کہ کہیں وہ آ جائیں. یہاں ہمارے ساتھ ڈاکٹر مہر زیدی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سنائیں گی؟ آپ آج اپنی کوئی پوئم، کوئی نظم کچھ سنائیے. جی ڈاکٹر مہر زیدی. اگر سن رہے ہیں تو ان میوٹ تو کریں پہلے. اپنا مائک ان میوٹ کیجئے ڈاکٹر صاحبہ. ذرا جی مجھے 2 منٹ دیجیے گا اگر کوئی ہے تو، ورنہ میں نکال لوں ذرا. جی جی آپ نکال لیجئے. سوری میں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 اب جی آ آ رہی رہی ہے ہے. آپ کی آواز. جی انجلا جی آپ ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں. جی ڈاکٹر آواز آ صاحب. رہی ہے؟ جی جی بالکل آ جی رہی آ ہے، رہی ہے. شروع کیجیے. اچھا، آ ایک رہی ہے. یہ میں نے کافی پہلے لکھی تھی ایک نظم تو پیش کرتی ہوں. عنایت. صاحب صدر کی اجازت سے. جی داتا عنایت دربار. کیجیے. داتا دربار. ایک عنوان ہے خاموش نام. جی تنہائی، ایک اکیلی چیخ. میں چلی تھی داتا درتے، پیار دی منگن بھیک. ہاں. رستے وچ تھے کنکر کانٹے، رستے وچ تھے روڑے. میری واہ. پیار آواز دے آ رہی ہے؟ پائل پاکے سچ کے جی آ رہی میں ہے. لگی تھی ٹھیک. آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آ جی جی رہی ہے آپ پلیز ڈاکٹر آپ نکال صاحب، لیجیے. دوبارہ سے لکھتے تو شروع پڑھ رہی کیجیے. ہیں یہ آپ تھوڑی ماشاء ڈسٹرب اللہ. ہو گئی تھی بیچ میں. آپ کی اچھا نظم اچھا جو ہے اچھا. وہ. جی پلیز ذرا سے شروع سے. یہ داتا. داتا دربار. ایک خاموش تنہائی، ایک اکیلی چیخ. میں چلی تھی داتا درتے، پیار دی منگن بھیک. واہ رستے واہ. وچ تھے کنکر کانٹے، رستے وچ تھے روڑے. پیار دے پائل پاکے سچ کے میں لگی تھی ٹھیک. وہاں پہنچ کر دیکھا منظر، دل میرا تے ٹھاک ہوا، خاک ہوا. خون دے چھینٹے، دل دے ٹکڑے، ذہن خسو خاشاک ہوا. ہاں. یہی وہ درد ہے جہاں پہ دنیا آتی تھی سب آس لیے. بھوک افلاس درد کے روگی، پاتی تھی سب اس پاس جیے. فیض ہاں. کے ہیرے پیار کے مکھڑے، سکتی چھایا دل دی مایا. واہ اوہوں واہ. میں دیکھی دل وے ٹوٹیا سارا. ٹھنڈی ہوں. پڑدی تھی دیکھ فقیر دی، بھوکی ننگی ہاں. چھایا. واہ. کالے سانپ دے خونی جبڑے، ٹپک ٹپک مر جایا. بھاگ رہے تھے ہر سو کارن، سب لوگ بچانے جانے. میں بھوکی ننگی سوچ رہی تھی، ہے کوئی سمت وچ چھایا. واہ. صدیوں تو یہیں کھلا تھا داتا دا دربار. بھوکے ننگے پاؤں ٹوٹے آتے تھے ہر بار. آ کے پھینک کے دکھتے کپڑے، چیتھڑے درد دے سارے.
پیٹ دی واہ واہ آگ واہ نو ٹھنڈ پڑاتے دل دے درد اتارے جب کوئی آس نہ رہتی تو ہو تو داتا ہی پار اتارے بیٹھ کے اس در تو بھوکیاں کریں سنگار سارے دل دی مراداں پائیں سارے ننگے فقیر شاہ سوارے کوئی نہ لوٹے خالی ہاتھاں جھولیاں بھرویں سارے وہی واہ اور کیا یہ مسئلہ ہے. کالے ناگ کے در سے آئے ہیں اس بار خون کی ہولی کھیل رہے ہیں وشت آتا در دربار یہ میرا وہی واہ خدا سے چھیننے نکلے مجھ جو گندی پرکار الٹ کے رکھ دیں گے ان کی دنیا میرے سائیں غریباں دے سرکار فیض واہ بخشے گنجے عالم سب نو پتا اے ہر بار پیار دی پائل بجے گی ایہوں ہی ہر بار لوٹ آویں گی اس دی رونقاں بھک منگے دی دعا ہے بھک منگی دی دعا ہے غریب ترین مایوس خلقت پاتی مراد صدا ہے ساڈی منتاں ساڈی زخماں اللہ ویکھ رہا ہے بھلی مراد پائے گی دنیا اللہ ہی دیتا ہے تو توڑ دے مسجد پھوڑ دے شیشے داتا دی نگری پھر بھی رہے گی لاہور ہے بسیا اس دے کرم سے داتا دی فقری پھر بھی رہے گی آئیں گے رازن لوٹ دے مار دے نیزوں دے اوپر ساروں نے اڑاتے ملے الٹی سیدھی سب کا پڑھاتے پھر بھی ناچے گی خلقت فیض کی الفت بھوک سے فرصت ٹھکرائے ہوئے لوگ جاپیں گے داتا کی مالا اوپر سے اللہ دیکھ رہا ہے مجھ ننگی کی پھٹی دوشالہ داتا کی نگری آباد رہے گی ہر بار صدا انشاءاللہ دے گا اللہ کھائے گی خلقت تم جھوٹے ظالم فرعون کے بیٹو جاؤ بھاگو پہاڑ میں بیٹھو اللہ کی مار تم پر پڑے گی غریب کی پھٹکار تم پر پڑے گی مجھ بچھاتی فقیرنی کی تجھ پر ہے جس کے شر سے یہ کوہرام مچا ہے داتا دی نگری آباد رہے گی ہر دم سبز و شاد رہے گی آئیں گے سارے بھوکے منگتے کھائیں گے کھاجا فقیر سارے پاویں گے مراداں دل دے سارے نچیں گی خوشیاں وچ بے یارے داتا دی نگری شاد رہے گی داتا دی بستی آباد رہے گی یہ میں نے جب لکھا تھا جب وہ حضرت داتا گن بخش کا وہ بہت مسیکر ہوا تھا نا وہ جو بوم بلاسٹ اتنے مرڈرز ہوئے تھے یہ اس جی وقت جی وہ میں نے یہ لکھا نظم تھا سے عیاں ہے آپ کی جی نظم سے تو عیاں ہے یہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس وقت یہ میں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا ایک طرح سے اس میں پنجابی کے الفاظ بھی ہیں اور کچھ ہندی کے الفاظ بھی ہیں تو پھر میں نے اس کو انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کیا تھا اور یہ اس وقت گوگل پہ فونٹ اردو کا یا کوئی اور لینگویج کا فونٹ آیا نہیں تھا تو پھر اس کے بعد 2010 یہ 2/6/2010 میں ہوئی تھی یہ ٹوین سوسائڈ بامبرز اٹیک شرائن آف حضرت داتا گن بخش علی حجویری ون آف دا موسٹ پاپولر صوفی سینٹس آف دا اب یہاں تو اتنا وہ تھا اس کی میں نے بہت ساری ٹرو سٹوریز سن رکھی ہیں بہت غریب عورتیں مجھے بتاتی ہیں کہ ہم لوگ کس طرح وہاں جا کے کھانا کھاتے ہیں یا کھاتے تھے ہم اپنے بچوں کو جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا تو وہ لوگ بیچارے وہاں جا کے کھانا کھاتے تھے بیٹھتے تھے عورتیں سنگھار کر کے صاف ستھری ہو کے وہاں جاتی تھیں تو
मुझे बहुत दुख हुआ था तो मैंने फिर ये पोएम लिखी थी, तो थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है, जी बहुत शुक्रिया ठीक है आपका। महर, ठीक है डॉक्टर महर, आपकी नज्म दाता की नगरी आबाद रहेगी दादा बिल्कुल। दरबार। हम्म। और हम सबकी दुआ है, ये जो हादसात होते हैं, ये जो सानेहात होते हैं, अल्लाह ताला इससे सबको महफूज रखे। और ये मालूम नहीं कौन सी फजा होती है, कौन से लोग होते हैं जिनका कोई जो मजहब और दीन और उससे अलग नहीं, इंसान ही होने से आरी होते हैं लोग। बहरहाल आपकी नज्म सुनी हमने, और नज्म इसको कहें, ये तो रशीद खान साहब अभी आखिर में हमें सदारती से बताएंगे कि नज्म है के फॉर्मेट में है या क्या सूरत है ये, इसको रशीद खान साहब आकर बताएंगे। तो मैं अब अमजद बाबर से दरख्वास्त करती हूँ कि वो हमें क्या सुनाना है। जी अमजद। जी, मैं जो आप कहेंगे मैं सुनाने को तैयार हूँ। फिलहाल आपकी तो मर्जी, आप। ऐसे है कि गजल के कुछ अशार मैं अर्ज किए देता हूँ जी साहिब सदारत की इजाजत से। रशीद खान साहब। जी इरशाद इरशाद। नजर के सामने तारीख सिलसिला ही सही, अच्छा। वाह नजर के सामने तारीख सिलसिला ही सही, दिखाई दे जो रहा है वो रास्ता ही सही। वाह हाँ वाह 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 वाह। वाह नजर वाह। के सामने अच्छा। तारीख सिलसिला ही सही, दिखाई दे जो रहा है वो रास्ता ही सही, रास्ता ही सही। रास्ता ही वाह। सही। वाह। किसी के एक इशारे से मिल गया है सुकून, हम्म, किसी के एक इशारे से मिल गया है सुकून, सराते इश्क पे मुमकिन ये मौजज़ा ही सही, आहा। वाह वाह आहा। वाह 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 वाह। सिराते ठीक इश्क है। वाह जी पे वाह। मुमकिन ये फिर मौजज़ा ही फिर सही, पढ़िए अफजल साहब, वाह फिर पढ़िए। वाह वाह किसी के वाह। एक इशारे से मिल गया है सुकून, मिल गया है सुकून। वाह जी वाह। सिराते इश्क पे मुमकिन ये मौजज़ा ही सही, मौज जाही सही। वाह वाह जी और संभाल रखा है यादों की रेज़गारी को, वाह। रेजगारी। वाह यादों की संभाल रेजगारी। रेजगारी। वाह। रखा है यादों ये की पूरी तारीख रेज़गारी को, तारीख 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 संभाल रखी है। वाह जी वाह। संभाल रखा है यादों की रेज़गारी को, वाह चलो कदीम ये मतरूक वाकया ही सही, वाह। क्या ही सही। क्या वाह बात है, वाह। वाह चलो जी वाह। कदीम जैसा ये वाह। वाह। मतरूक वाकया ही सही। हाँ हाँ, हम्म। पूरी तारीख बयान कर और दी है ये है भाई। कि बहुत शुक्रिया, यकीन का लुत्फ उठाने में एक सहूलत है। राशिद साहब हाँ मिसरा हाँ वाह हाँ देखिएगा, वाह जी वाह हाँ वाह। हाँ हाँ। नहीं यकीन नहीं, का ये लुत्फ दोबारा पढ़े यकीन का उठाने में भाई, एक लुत्फ, दोबारा सहूलत पढ़े। है। यकीन का लुत्फ उठाने में एक सहूलत है, सहूलत है। कि रोशनी में वो हैरत का आईना ही सही, आह हाँ 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 आह हाँ। वाह, कि आह बहुत अच्छा। रोशनी में वो आह। हैरत का आईना ही सही। वाह। और एक और गजल से कुछ अशार के ये यकीन वाला किसी, शेर जरा दोबारा हिदायत कीजिए। हाँ, जी मैं बहुत अर्ज अच्छा किए शेर। देता हूँ। यकीन का लुत्फ उठाने में एक सहूलत है, सहूलत है। हाँ। कि रोशनी में वो आई कि रोशनी में वो हैरत का आईना ही सही। आईना ही वाह सही। ही सही या एक और नहीं। गजल से एक और जी गजल से सही। कुछ अशार जी देता हूँ अमजद। कि जी इरशाद। किसी तरह से ये मुश्किल उठानी पड़ती है, हम्म। किसी तरह से ये मुश्किल उठानी पड़ती है, गुबारे दश्त की कीमत चुकानी पड़ती है, वाह 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 वाह। वाह। बहुत किसी बहुत तरह अच्छा अच्छा है। है। से ये मुश्किल उठानी पड़ती है, हम्म। गुबारे दश्त की कीमत चुकानी पड़ती है, पड़ती है। मैं तेज आग पे रोटी का एहतमाम करूं, हाँ कि सूखी गीली हो लकड़ी जलानी पड़ती है, वाह वाह, वाह, क्या वाह क्या बात है। बात है, वाह वाह क्या वाह। जी बात क्या वाह। है। बात है, मैं बहुत तेज अच्छा। आग लकड़ी पे की रोटी लकड़ी। का एहतमाम करूं, कि सूखी गीली हो लकड़ी जलानी पड़ती है, पड़ती है। इसीलिए तो मुझे फिल्म नापसंद रही, ओह। हाँ इसीलिए
دیکھو مجھے فلم ناپسند رہی، ہر ایک شخص کو صورت دکھانی پڑتی ہے، صورت واہ دکھانا واہ 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 اسی لیے تو مجھے فلم ناپسند رہی، ہاں ہاں ہر ایک شخص کو صورت دکھانی پڑتی ہے، ہاں جی واہ یہ زندگی ہے کسی چال کی طرح گہری، ہاں کہاں یہ بنتی ہے خود سے بنانی پڑتی ہے، بہت اچھا کیا بہت کہنے، اچھا بہت بہت زندگی اچھے ہے بہت بہت کسی جی چال کی طرح گہری، کہاں یہ بنتی ہے خود سے بنانی پڑتی ہے، واہ واہ اور شعر ہے کہ چھپائے رکھا ہے اسے ایک کو ہزاروں سے، چھپائے رکھا ہے اسے ایک کو ہزاروں سے، مگر یہ بات سبھی کو بتانی پڑتی ہے، واہ 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 بہت واہ اچھا مگر واہ، یہ کیا بہت بات اچھا چھپانا سبھی اور کو بتانا، بتانی کیا بات پڑتی ہے، بہت خوبصورت۔ بہت خوب جی، اور غزل مٹے کی فارمیٹ میں حروف بہت عمدہ شعر ہے مٹے حروف بہت اچھا پرانے خطوط سے امجد، واہ مٹے حروف پرانے خطوط سے امجد، وفا کی ہوں راگ کہانی چھپانی پڑتی ہے، واہ واہ بہت اسی اچھے طرح سے یہ غزل کی مشکل فارمیٹ اٹھانی میں پڑتی بہت عمدہ بہت آخری عمدہ شعر مبارک دوبارہ نائٹ بیت کیجیے۔ مٹے حروف پرانے خطوط سے امجد، ہوں وفا کی راکھ کہانی چھپانی پڑتی ہے، اوہ واہ بہت شکریہ، بہت نوازش، تھینک یو بہت اچھا۔ جی بہت غزل کی بہت فارمیٹ میں بہت غزل کی خوبصورت فارمیٹ میں بہت عمدہ بہت داد جی، سا بہت شکریہ، بہت بہت نوازش، بہت خوبصورت بہت اچھا امجد بہت عمدہ بہت عمدہ تھینک یو، بہت نوازش۔ امجد بابر اپنی غزلیں سنا رہے تھے، بہت عمدہ، بڑی داد سمیٹی آپ نے، اور اچھا لگتا ہے آپ آیا کریں امجد، ہمارے ساتھ رہا کریں۔ جی میں تو ہمیشہ ہی آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہوں، میری روحیں آپ کے ساتھ، میری روح آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہے، آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں روحیں دیکھی نہیں جاتی نا، چلیں یہی تو مسئلہ اچھا، نہیں ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے وہ ہیں، تو ہم نہیں جا اعتراض سکتے، ہے۔ ہم دیکھتے نہیں، اب تو پچھلے ایک دو پروگرام میں ہیں اچھا 3 چلیں پروگرام میں ریگولرلی آ رہے ہیں، میں نے ریکویسٹ کی تھی، آیا کریں گے۔ نیوز کے اثرات آ رہے ہیں راشد صاحب جو آپ نے ریکویسٹ کی تھی۔ جی جی، بہت شکریہ۔ صحیح ہے اچھا، میں اب درخواست کرتی ہوں نجمہ منصور صاحبہ سے۔ جی نجمہ، کیا سنا رہی ہیں آپ؟ جی جی بہت شکریہ جناب صدر کی اجازت سے جی عنایت۔ نظم ہے، اس کا عنوان ہے دکھوں میں چھپا آسمان۔ واہ واو، آسمان کب کا نیلا رنگ چھوڑ چکا ہے، ہاں وہاں صرف ہاں ستارے واہ لکن مٹی کھیلتے ہیں، واہ واہ بادلوں کی شکل میں آنسو اور بجلی کی کڑک میں دکھ چیختے ہیں۔ ہاں ہم جب اپنے بچوں کو آسمان دکھاتے ہیں تو وہ خوف سے زمین میں چھپ جاتے ہیں۔ واہ زمین کی کوکھ سے ایک لڑکی کا نام حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ سڑک ارے پر زندہ ملی تھی۔ اب ہر بچہ پہلے شہید ہوتا ہے، پھر شہری تسلیم کیا جاتا ہے۔ واہ پاسپورٹ کی تصویر ایک لاپتہ خواب کی آخری جھلک ہے۔ عدالت کے کمرے میں ایک پرانا پنکھا ہے جو صرف تب چلتا ہے جب کوئی سچ بولنے لگے۔ ارے ارے واہ جج کے ہاتھ میں جو ارے واہ ہتھوڑی ہے وہ برسوں سے بجتی نہیں، صرف دھمکی دیتی ہے۔ بازار میں ایک عورت روٹی بیچتے بیچتے رو پڑی۔ میں نے پوچھا کیا آٹا مہنگا ہو گیا؟ کہا نہیں، آج بیٹے کی قبر پر مٹی ڈالی تھی، اب ہم روزی نہیں کماتے، دل میں دفن زخموں کو سینکتے ہیں۔ واہ ایک لڑکا کام میں دوڑ رہا تھا، پھر اچانک اس کا چہرہ سرخ ہو گیا جیسے کسی نے خواب پر ربڑ کی گولی چلائی ہو۔ ہاں وہ نیند سے جاگا تو بینائی جا چکی تھی۔ اب وہ اندھا ارے لڑکا ہر رات خوابوں کو ہاتھوں سے ٹٹولتا ہے۔ اب
وہ قومی ترانہ نہیں گاتا، خاموشی سے سر جھکائے ہر قومی دن قبرستان میں مناتا ہے، اور بہت اسکول اچھا، کے بچوں کو سکھاتا ہے پہلے گولی پھر جھنڈے کا مطلب۔ واہ ایک واہ واہ پرانا درخت ایک واہ پرانا درخت برسوں سے عدالت کے سامنے کھڑا تھا، اس کی چھال پر بچوں کے نام کندہ تھے جو کبھی گم ہوئے کبھی مارے گئے۔ جب جج نے پوچھا ظلم کا گواہ کون ہے، درخت نے شاخیں جھکا کر زمین پر ایک لفظ لکھا، خاموشی۔ واہ شہر بہت کی ہر واہ دیوار پر بہت خوب، بہت خوب، شہر کی ہر دیوار پر ایک تصویر تھی، آنسو پوچھتی ہوئی ماں کی، جسے لوگ کسی فلم کا اشتہار سمجھتے۔ اس کے بیٹے کا نام پوسٹر سے غائب تھا، جس نے سچ بولتے ہوئے دم توڑا تھا۔ وہ ماں ارے اب اپنے آنچل کی ایک ایک قطرن جوڑ کر اپنے بیٹے کے لیے کفن سی رہی ہے۔ ارے محلے میں ایک چھوٹی مسجد ہے جہاں اذان کی آواز اب بھی بچوں کی ہنسی جیسی ہے۔ سنا ہے یہ ان بچوں کی مسجد ہے جنہیں کبھی لاپتہ کہا گیا اور جن کی تصویریں اسکول کے رجسٹر سے غائب ہو گئی۔ ایک شاعر تھا جس نے انقلاب پر نظم لکھی، اسے مارنے کے بعد سپاہیوں نے اس کی جیب سے وہ نظم نکالی، جلائی اور راکھ سے راہ بنا لی، یہ کہتے ارے ہوئے اب یہ راکھ ہر مظاہرے میں پاؤں کے نیچے رہے گی۔ مگر شاعروں نے اس راکھ کو آنکھوں میں بھر کر آنے والی صدی کے لیے نئے شعر بننے شروع کر دیے۔ واہ واہ جب واہ واہ، جلوس منتشر ہوا تو سڑک پر صرف جوتے باقی تھے، چھوٹے بڑے ہاں پرانے نئے، ہر جوتا ایک راستہ تھا جو کسی امید کی طرف مڑتا تھا۔ صفائی والے نے سب جمع کر کے کہا یہ گواہیاں نہیں، کوڑا ہے۔ مگر ایک بوڑھی ماں نے ایک پھٹا ہوا جوتا چوم کر کہا نہیں، یہ میرے بیٹے کا خواب ہے۔ ہائے الماری میں واہ ایک سفید قمیض اب بھی لٹکی ہے، الماری میں بہت ایک سفید قمیض اب بھی لٹکی ہے اوہ، جس پر دل کے قریب ایک سوراخ ہے۔ ماں اسے روز دھوتی ہے، استری کرتی ہے جیسے بیٹا ابھی آ کر پہنے گا۔ قمیض ہوں، خاموش ہے واہ واہ مگر سوراخ بولتا ہے، واہ، قمیض ہائے واہ خاموش واہ ہے واہ مگر واہ سوراخ بولتا ہے بہت اچھا، نہیں، مگر سوراخ بولتا ہے نہیں، جسے سن کر زمین ہل گئی۔ سپاہیوں نے کہا یہ بغاوت ہے اور اسے گھسیٹ لیا، مگر اس کا نہیں درختوں میں پھیل گیا، پانی میں گھل گیا، اور اب ہر ہوا میں اسی انکار کی گونج باقی ہے۔ شہر کے چوراہے پر ایک پتھر کی مورتی تھی جسے آزادی کا نشان کہا جاتا تھا۔ پھر ایک دن بندوق بردار آئے اور مورتی کو گرانا چاہا، مگر گرنے سے پہلے وہ پتھر کی مورتی رو پڑی، یہ کہتے ہوئے مجھے علامت مت بناؤ، مجھے انسان بننے دو۔ شہر کے بہت باہر اچھا، ایک دروازہ تھا جو ہر مظاہرے کے بعد بند کر دیا جاتا، اس کے پیچھے ایک بوڑھی عورت، دو تین بچے اور ایک جلتا ہوا چولہا تھا۔ دروازہ کبھی کھلا نہیں، صرف کچوکے، دھکے اور دھماکے سنے گئے۔ اب دروازے پر لکھا ہے یہاں رہنے والے انسان نہیں، ثبوت ہے۔ جب ہم گھر چھوڑ کر نکلے تو سمجھا ہم ہجرت کر رہے ہیں، جب ہم گھر چھوڑ کر نکلے تو سمجھا ہم ہجرت کر رہے ہیں، لیکن واہ جب پلٹ کر دیکھا تو وہی سڑک، وہی دیوار، وہی دھواں اب بھی ہمارے ساتھ تھا۔ واہ جیسے واہ، ظلم صرف جگہ نہیں بدلتا، چہرے بدلتا ہے۔ بہت جیسے خوب، ظلم صرف جگہ نہیں بدلتا، چہرے بدلتا چہرے ہے۔ بدلتے، ہم نے آسمان کی جانب دیکھا جو اب نیلا نہیں، سرخ ہو چکا تھا۔ بہت شکریہ۔ واہ بہت واہ اچھا، ماشاء بہت اللہ شکریہ، ماشاء اللہ بہت خوب، واہ بڑی واہ کیا شاندار بہت اچھی رحمتی نظم، بہت 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 اچھا، واہ مزاحمتی نظر میں واقعی۔ اور جو لوگ ہوتے ہوئے بھی گم ہو جا رہے ہیں ان کو یاد کرتی ہوئی نظم ہے
اور اس میں جو ایک لائن ہے، اسکولوں میں رجسٹر میں تصویریں نہیں، بچے جو اسی طرح کی ایک لائن ہے، بہت خوبصورت، بلکہ ہر سطر ایک المیہ ہے، ہماری ہی خطے کا المیہ ہے یہ، بہت عمدہ۔ دنیا میں ہونے والی جتنی بھی انسین قوتیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی طاقتیں ہیں جو لوگوں کو غائب کر دیتی ہیں، جو خاندانوں کو ختم کر دیتی ہیں، ان کے حوالے سے ان کو یاد کرتے ہوئے ایک بہت اچھی نظم، بہت عمدہ نظم نجمہ صاحبہ، بہت اچھی نظم۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں اب راشد جاوید صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنی ہمیں کیا سنا رہے ہیں، سالن سنا رہے ہیں، نظم سنا رہے ہیں، کیا سنا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ میں تو آج ایک افسانہ سناؤں گا مختصر، لیکن ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو دعوت دیجئے نا، پہلے آپ نظم تو سنائیے۔ میں تو آپ کو نظامت کر رہی ہوں، آپ کو دعوت کون دے گا؟ صاحب صدر؟ نہیں، میں تو نظامت کر رہی ہوں۔ آپ تو نظامت کے ساتھ نظم بھی سنائی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، بالکل پیش سنانی کیجئے۔ چاہیے۔ اچھا ہاں جی، اچھا، چلیں ایک پرانی نظم سنا دیتی ہوں۔ جی جی ارشاد۔ صاحب صدر کی اجازت سے جی عنایت۔ نظم کا عنوان ہے الوداعی بوسہ۔ واہ، واہ واہ، اچھا ہے، بہت اچھا، واہ۔ بوڑھے ہونے کا تعلق عمر سے نہیں ہے، بہت بالکل۔ اچھا۔ بوڑھے ہونے کا تعلق عمر سے نہیں ہے، بڑھاپا تب طاری ہوتا ہے جب محبت جدا ہو جاتی ہے۔ واہ، کیا بات ہے، واہ کیا بات، واہ، واہ۔ بڑھاپا تب طاری ہوتا ہے جب محبت جدا ہو جاتی ہے۔ جب تم جا رہے تھے تو پرتکلف مسکراہٹ کے ساتھ لا حاصلی کا دکھ تھا۔ ہاں، حاصلی کا جب تم جا رہے تھے تو پرتکلف مسکراہٹ کے ساتھ لا حاصلی کا دکھ تھا۔ میں تمہاری پیشانی کو چوم نہ سکی، واہ میں واہ، تمہاری پیشانی کو چوم نہ سکی، میں اور تم ایک کگار پر، ہاں، میں واہ اور تم ایک کگار پر، موت تمہاری روشن آنکھوں کو اندھیروں میں لے گئی، اوہ ارے واہ، موت واہ، تمہاری روشن آنکھوں کو اندھیروں موت میں لے موت گئی۔ اس رات خدا مجھے نیند میں لے گیا، ہاں، اس رات خدا خدا مجھے، مجھے نیند میں واہ لے گیا واہ واہ، اور خدا تم مجھے سے نیند بے میں، خبر واہ، کر دیا۔ خدا بہت مجھے اچھا، نیند میں اس لے گیا، رات واہ خدا مجھے نیند میں لے گیا اور تم سے بے خبر کر دیا۔ واہ۔ بہت اچھا۔ نہیں یہ میں جو لائن بے بہت چین ہو کے بہت پوچھتی بہت، تھی، یہ دوبارہ پڑھیے گا، یہ خدا مجھے نیند میں لے گیا اس رات، واہ اس رات خدا مجھے نیند میں لے گیا واہ، اور تم سے بے خبر کر دیا۔ تم سے بے خبر کر دیا، واہ جی، واہ واہ، میں واہ جی واہ، کیا بات۔ میں جو بے چین، بہت شکریہ، میں جو بے چین ہو کے پوچھتی تھی، میں جو بے چین ہو کے پوچھتی تھی، تم ٹھیک ہو نا، ہاں، ہائے، واہ اور تم واہ، اطمینان سے کہتے تھے اب ٹھیک ہوں۔ اب ٹھیک، ہاں، واہ واہ، میں جو بے کیا چین ہو بات۔ کے پوچھتی تھی تم ٹھیک ہو نا، اور تم اطمینان سے کہتے تھے اب ٹھیک ہوں۔ اس رات میں تمہیں جو پوچھ لیتی تو آنے والی صبح سورج کو گہن نہ لگتا۔ کیا بات اوہ، کیا ہے، بات کیا ہے، بات ہے، واہ واہ بہت واہ واہ اچھے، بہت واہ، اچھے، واہ واہ، کیا بہت بات۔ اچھے۔ یہ جو یہ ہائے ہائے ہائے، یہ جو میں اس جو بے رات، چین ہو کے واہ، میں جو بے چین ہو کے پوچھتی تھی تم ٹھیک ہو نا، تم اور تم ٹھیک ہو نا، اطمینان سے کہتے تھے اب ٹھیک ہوں۔ ہائے ہائے، یہ اس خدا اور رات بندے میں کا جو تعلق، تمہیں واہ پوچھ واہ، اس رات میں جو تمہیں پوچھ لیتی تو آنے والی صبح سورج کو گہن نہ لگتا۔ گہن نہ لگتا، واہ، کیا بات، خدا اور بندے کا تعلق، میں کہتا ہوں کہ میرے زبردست، شک میرے شکوے، میری فریاد، میری معافی، ہوں، میں اور تم
ایک کگار پر. بہت اچھا, بہت خوب. یہ خدا اور بندے کو ملا میرے شکوے, میری فریاد, میری معافی, میں اور تم ایک کگار پر. میں تم سے کہتی تھی تمہارے اندر کی گھٹن مجھے مار رہی ہے. میں تم سے کہتی تھی تمہارے اندر کی گھٹن مجھے مار رہی ہے. میرے دوست, تم نے بہت سارا درد سہا اور تمہارا سفر تمام ہوا. تم نے بہت سارا درد سہا اور تمہارا سفر تمام ہوا. مجھے دیکھو, مجھے دیکھو, بہت سارا درد وجود میں سمو کر تاریکی میں راہیں ٹٹولتی ہیں. میرے دوست, تم نے بہت سارا درد سہا اور تمہارا سفر تمام ہوا. مجھے دیکھو, بہت سارا درد وجود میں سمو کر تاریکی میں راہیں ٹٹولتی ہیں. میں اور تم ایک کگار پر. بہت شکریہ. بہت اچھا, آداب. بہت اچھا, کمال کمال نظم, بہت بہت اچھی, خوبصورت. بہت اچھی نظم ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ دوستوں کا, بہت شکریہ. چلیے, اس عرصے میں میرے سنانے سے اس عرصے میں ایک فائدہ تو ہوا کہ مطربہ بھی آ گئی. مطربہ, السلام علیکم. جی, اور سیما بھی واپس آ گئی ہے. وعلیکم السلام. ہاں ہاں, وعلیکم السلام. اور مطربہ میں آپ سب کو تمہیں سننے آ کوئی گئی. وقت نہیں دے رہی. بہت نہیں عمدہ نہیں نظم. نہیں, ہم تمہیں بغیر, تمہیں سنے بغیر نہیں رہیں گے. سناؤ ارے بھی نہیں کچھ. نہیں بھائی, میں جا رہی ہوں, میں سننے آئی ہوں, صرف سننے آئی ہوں, یقین کریں میں سننے آئی ہوں. چلو, میں میں نے تمہیں کہا ٹائم اچھی دے اچھی رہی ہوں نظمیں راشد صاحب سے پہلے. چلو, میں تمہیں نہیں وقت دے رہی ہوں. ہم راشد صاحب سے پہلے سن لیتے ہیں, اس کے بعد تم سے سنیں گے. جی راشد صاحب. نہیں نہیں پلیز نہیں, ارے یار پلیز نہیں, پلیز آپ سنائیے, میں بہت شوق سے سننے آئی ہوں, یقین کیجیے. انجلا جی, پہلے عشرت میں سیما سے سنیے. چلیے واپس آ عشرت گئی ہیں. صاحبہ ہاں سنتے ہیں ہم پہلے. ہاں ہاں, بالکل عشرت بالکل. صاحبہ. میں بھی سننے کے لیے آئی ہوں. انجلا, آپ پلیز نہیں آپ اس کو عشرت, ایسا نہیں کنٹینیو ہو رکھیے. سکتا. ارے عشرت صاحبہ, ایسا نہیں ہو سکتا. ہم آپ کو سنے بغیر نہیں رہ سکتے, پلیز. سننے کا تو واقعی میں سوچ کے نہیں آئی تھی. میں تو آج کچھ بھی آپ سنا دیں, کچھ بھی, کوئی بھی. ہم یہاں, یہ اچھا تو بزم ہے, ہمیشہ اس میں کوئی بھی چیز, کوئی غیر مطبوعہ کچھ بھی سنا سکتی ہیں آپ. اچھا, پھر میں ایک غزل کے کچھ اشعار جو ہیں پیش کرتی ہوں, ضرور, بالکل. عنایت, آپ کی عنایت. اجازت سے. جی, ایک سیکنڈ. جی. کچھ اس کی محبت کا بھی معیار الگ ہے, کچھ اس کی واہ, محبت کا بھی معیار الگ ہے. دشمن کے لبادے میں میرا یار الگ ہے, واہ واہ کیا واہ. دشمن کے بات ہے. لبادے میں میرا یار الگ ہے. آداب. کیا اچھا. ایک بات. ہاتھ میں گلدستہ ہے اور زیر بکف تیر, ایک ہاتھ میں کیا بات ہے. گلدستہ ہے اور زیر بکف تیر. جاں لینے کا انداز الگ وار الگ ہے, کیا جاں واہ لینے واہ. کا انداز الگ وار الگ ہے. اور کیا یوسف سے زیادہ تو حسین تو بھی نہیں ہے, آہا. یوسف آیا. سے زیادہ تو حسین تو بھی نہیں ہے. اے زیست تیری قیمت بازار الگ ہے, واہ, اے بات زیست ہے. تیری بہت قیمت اچھا, بازار الگ ہے. اور بہت اچھا. اچھا. ایک آداب. ایک وعدہ نبھانے کی قسم دے کے جتایا, ایک وعدہ نبھانے کی قسم دے کے جتایا. گھر بار اور سرکار الگ, پیار الگ ہے. واہ واہ. کیا بات. ایک وعدہ نبھانے کی واہ واہ. قسم دے کے جتایا. گھر بار اور سرکار الگ, پیار الگ ہے. اور لکھ دیجئے بس نام میرے اپنی محبت, لکھ دیجئے بس نام میرے اپنی محبت. اس دل کی تسلی کا یہ اقرار الگ ہے, اس دل کی تسلی کا یہ اقرار الگ ہے. اور توقیر و وجاہت کے کرش میں ہوں دلوں پر, توقیر و وجاہت کے کرش میں ہوں دلوں پر. نظروں میں اگر صاحب کردار الگ ہے, نظروں میں اگر صاحب کردار الگ ہے. اور کیا رنگ و نسل قامت و قد رکھتے نشانی, کیا رنگ و نسل قامت و قد رکھتے نشانی. آبا کا میرے جبہ و دستار الگ ہے, کیا آبا واہ کا واہ واہ میرے واہ. جبہ و دستار الگ ہے. آداب. اور بہت اردو اچھا. ہے,
آخری شعر عرض ہے کہ اردو ہے محبت کی زباں اس لیے شاید، اردو ہے محبت کی زباں اس لیے شاید، سیما تیرا لہجہ تیری گفتار الگ ہے، واہ کیا سیما بات تیرا ہے، لہجہ ماشاء اللہ تیری بالکل ماشاء گفتار اللہ الگ بالکل ہے۔ آداب آداب، بالکل بہت ذرا شکریہ، رنگ بہت والا نوازش۔ رنگ والا شعر دوبارہ کیا کہیے رنگ ذرا۔ و نسل، ضرور، کیا رنگ و نسل قامت و قد رکھتے نشانی، کیا نسل، رنگ و جی نسل، کیا رنگ و نسل قامت و قد رکھتے نشانی، آبا کا میرے جبہ و دستار الگ ہے، آبا واہ کا میرے جبہ و دستار الگ ہے۔ آداب واہ بہت خوب، عشرت صاحبہ، ماشاء واہ اللہ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ بہت خوب، آداب بہت خوب، آداب، بہت واہ شکریہ، عشرت، بہت بہت عمدہ، شکریہ۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اتنے دنوں بعد آپ آئی ہیں تو ایک تو اور سنا دیں کچھ، یہ کیا بات ہے؟ ارے اتنے اچھے لوگ صفیہ اتنے بھی میں ہمارے سننے ساتھ کے ہے لیے، اچھا جی۔ چلیے عشرت ایک جی میں پھر آپ سناتی ہوں کچھ۔ گلی کوچے میں پھیلے ہیں یہاں کردار کے قصے، گلی آہا، کوچے واہ میں پھیلے ہیں یہاں کردار کے قصے، تیری خاموش باتوں کے میرے افکار کے قصے، تیری واہ واہ، خاموش باتوں کے میرے افکار کے قصے، اور دبی سرگوشیاں کچھ سسکیاں اور قہقہے اکثر، دبی سرگوشیاں کچھ سسکیاں اور قہقہے اکثر، سرے دیوار لکھتے ہیں پسے دیوار کے قصے، واہ سرے واہ واہ دیوار ماش لکھتے ہیں پسے بہت دیوار اچھا۔ کے قصے۔ آداب، اور ملائک لکھ رہے ہیں آپ بھی لکھیے مگر صاحب، ملائک آہا، لکھ ہاں رہے ہیں آپ بھی لکھیے مگر صاحب، میرے انکار کے بارے میری للکار کے قصے، میرے واہ واہ واہ، انکار کے بارے میری للکار کے قصے، اور ہمارا عکس اس بوسیدہ آئینے میں دھندلا ہے، ہمارا عکس اس بوسیدہ آئینے میں دھندلا ہے، یہ دھبے کہہ رہے ہیں جا بجا زنگار کے قصے، یہ دھبے کہہ واہ واہ رہے واہ، ہیں جا بجا زنگار کے قصے، اور کتاب زندگی میں خون سے لکھی ہیں ہم نے بھی، کتاب واہ واہ، زندگی میں خون سے لکھی ہیں ہم نے بھی، کبھی زنجیر کی باتیں کبھی جھنکار کے قصے، واہ کیا کبھی بات زنجیر ہے، ماشاء کی اللہ باتیں، آداب، بہت کبھی خوب، کبھی بہت خوب۔ جھنکار کے جھنکار کے قصے، قصے، اور کیا بات، بنا دو گے اگر انسانیت کو جنگ کا ایندھن، ہوں بنا دو واہ گے اگر واہ واہ، انسانیت کو جنگ کا ایندھن، لکھے گا کون پھر ان ایٹمی ہتھیار کے قصے، لکھے گا واہ کون پھر ان ایٹمی ہتھیار کے قصے، اور محافظ منفرد، بن کے لوٹا ہے، محافظ بن کے لوٹا ہے ہمارے شہر کو تم نے، محافظ بن کے لوٹا ہے ہمارے شہر کو تم نے، شب تاریک لکھتی ہے کسی سالار کے قصے، بہت اچھے، شب بہت واہ، اچھے۔ آداب، شب تاریک لکھتی ہے کسی سالار کے قصے، اور دل دو لخت کی ایک داستاں ہے سرزمین اپنی، یہ برلن سے ہاں لکھا ہے یہ شعر، تو دل دو لخت کی ایک داستاں ہے سرزمین اپنی، بہت دل سوز ہیں اس شہر کی دیوار کے قصے، بہت ہاں دل سوز ہیں اس شہر کی دیوار کے قصے، اور بہت خوب، آخری شعر عرض ہے کہ اٹھا لائے کتب میلے سے ہم اس سال بھی سیما، اٹھا ہاں لائے کتب میلے سے ہم اس سال بھی سیما، کسی کی داستان غم کسی کے پیار کے قصے، کسی ماشاء کی اللہ واہ واہ، داستان غم کسی کے پیار بہترین، کے کسی کے قصے۔ آداب، پیار کے واہ، قصے، بہت واہ خوب، آداب واہ عرض، واہ، واہ واہ، آداب عرض، بہت شکریہ، بہت بہت نوازش۔ اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، واہ واہ عشرت، بہت عمدہ۔ مجھے اب بہت بس اب شکریہ۔ یاد آ رہا ہے کہ جب آپ سے انشاءاللہ ابھی جب عالمی اردو کانفرنس ہماری جب ہوگی آرٹ کاؤنسل میں جی آپ سے اگر ملاقات ہوگی تو جی اب ہم دیکھیں گے کہ وہ جو کتابیں سجتی ہیں تو وہاں سے آپ کون کون سی کتابیں لے جاتی ہے اور کیا جی سارے غم لے جاتی ہے۔ کسی کی داستان چلیے، غم کسی کے پیار کے قصے، بہت بہت محبت، بہت شکریہ، شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت تو شکریہ۔ ہماری بہت پیاری عشرت معین سیما، اب میں مطربہ آپ کو واقعی وقت دے رہی ہوں کیونکہ مجھے آپ سے سننا ضرور ہے، میں اس سے پہلے راشد صاحب سے سن لیتی ہوں۔ جی راشد جاوید صاحب۔
جی بہت شکریہ جناب صدر کی اجازت سے ایک تازہ عنایت افسانہ پیش کرتا ہوں. جی. افسانے کا عنوان ہے سمفنی. ہاں ٹھیک ہے. آشفتہ کے لیے لاہور محض ایک شہر نہیں، احساسات کے ایک غیر مرئی جال کا مرکز تھا، جہاں اس کی ہر سانس لاکھوں دلوں کی دھڑکن سمیٹے ہوئے تھی. وہ اپنے چھوٹے سے فلیٹ میں بیٹھا اپنے آپ کو دنیا کی ہیجان انگیز آوازوں سے بچانے کی کوشش کرتا تھا. دیواروں پر لگے دبیز گتے اور کھڑکیوں پر ثبت کیے فوم کے باوجود، جو اس کے لیے نفسیاتی شور کو روکنے کا ایک ناکام ہتھ کنڈا تھے، شہر کا اجتماعی شور اس تک پہنچ ہی جاتا. نیچے والے فلور پر پڑوسی کے ہاں سے اٹھنے والی موسیقی کی کوئی دھن اس کی زبان پر تیز مرچوں جیسا ذائقہ چھوڑ جاتی. ساتھ والے فلیٹ میں جوان جوڑے کی گرم محبت اس کے سینے پر ایک بے ڈھب سا دباؤ بن جاتی. ایک عجیب سی گھٹن تھی. ماں نے اس کا نام آشفتہ نہ جانے کیا سوچ کے رکھا ہوگا، لیکن مرحومہ کہا کرتی تھی کہ یہ تحفہ ہے یا عذاب. آنول نال سے جڑا ہوا تھا. بچہ یہی مزاج لے کر پیدا ہوا تھا. ماں اکثر بیمار رہتی تھی. آشفتہ اس کی واحد اولاد تھا اور اس نے اس کی بساط بھر پرورش کی. ہر ماں کی طرح وہ بھی چاہتی تھی کہ اپنی زندگی میں ہی بیٹے کا گھر بس جائے، لیکن زندگی نے وفا نہ کی. وہ ماں کے بعد یکسر تنہا رہ گیا. دوران تعلیم بھی اس کی کسی سے دوستی نہ ہو سکی. وہ اپنی ہی سوچوں میں گم رہتا. کلاس فیلوز اسے کھڑوس، سنکی یا مغرور سمجھتے تھے. لائبریری سائنس میں ڈپلومے کے باوجود وہ نہ کتابوں سے دوستی کر پایا نہ کسی انسان سے. ہاں، ایک نجی یونیورسٹی میں لائبریری اسسٹنٹ کی نوکری ضرور مل گئی تھی، اور لائبریرین ہونے تک ریٹائرمنٹ بھی. اس کے بعد ایک پرائیویٹ کمپنی میں کچھ عرصہ فرنٹ ڈیسک کلرک بھی رہا، اور اب ایک تنہا نشین. ہر نوکری انسانیت کے جذباتی ہنگامے سے دور بھاگنے کی ایک کوشش تھی. یہاں اپنے محفوظ ڈبے نما فلیٹ میں وہ بالکل اکیلے ہونے کا ڈھونگ رچا سکتا تھا. پھر ایک دن ایک تیز چبھتا ہوا درد اس کی کنپٹی پر کوند گیا. یہ ٹھنڈا اور فولاد کی طرح سخت تھا اور ایک ظالمانہ اطمینان سے لبریز. یہ شہری زندگی کی شعاریزی نہیں تھی، یہ ایک مرکوز شکاری سا حملہ تھا. یہ آیا اور گزر گیا اور پیچھے چھوڑ گیا پانی پر تیرتے تیل کی مانند ایک نفسیاتی رسوب. آشفتہ کانپ اٹھا. اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا. اس بار یہ خوف کی ایک لہر تھی جو اتنی شدید تھی کہ اس کی سانس اکھڑ گئی. اس کے فوراً بعد وہی سرد سا سکون، خاموشی. آشفتہ بے چین تھا. اسے محسوس ہوا، یقین کی حد تک ایک ایسی یقین دہانی جو عقل سے پرے تھی، کہ کوئی شخص ابھی ابھی مرا ہے. اس نے اپنے پرانے ماڈل کا ٹی وی آن کیا، جسے وہ صرف ہنگامی حالات ہی میں آن کرتا تھا. مقامی نیوز چینل پر فلائی اوورز اور میٹرو کا روٹ دکھایا جا رہا تھا. دوپہر کی خبروں نے اس کے احساس کی تصدیق کر دی تھی. یہ تیسرا افسوسناک واقعہ ہے جو پچھلے 3 ہفتوں میں رونما ہوا ہے. نیوز کاسٹر، جس کا چہرہ مصنوعی تشویش کا نقاب اوڑھے تھا، کہہ رہی تھی، حکام ایسے مہلک حادثات کے سلسلے میں حیران و پریشان ہیں جن کا شکار بظاہر مستحکم افراد بن رہے ہیں. تازہ ترین واقعے میں ایک معزز اسکول ٹیچر میٹرو کے سامنے آ گری. عینی شاہدین کے مطابق خاتون کے چہرے پر پریشانی تھی اور کودنے سے پہلے اس کا رویہ کچھ غیر معمولی سا دکھائی دے رہا تھا. اتفاق سے یہ خاتون اسی عمارت کے ایک فلیٹ میں رہائش رکھتی تھی اور آشفتہ نے اسے پہچان لیا تھا. حادثات، آشفتہ جانتا تھا کہ وہ کچھ بھی ہوں، حادثات نہیں تھے. وہ بیک گراؤنڈ میں کسی قاتل کے جذبہ قتل کی گونج محسوس کر رہا تھا. حادثے کی خبر جاری ہونے سے پہلے اسے کیسے علم تھا کہ کچھ ہونے والا ہے؟ کیا وہ شامل مجرم ہے؟ کیا اس سے پہلے اسے آگاہ نہیں کر دینا چاہیے؟ لیکن وہ کسے آگاہ کرتا؟
یہ تو بس ایک نفسیاتی سا حملہ تھا۔ 2 دن تک وہ اپنے ضمیر سے جنگ لڑتا رہا۔ ایک رات نیچے والے فلیٹ سے امتحان کی تیاری میں مصروف ایک طالب علم کی بے چینی کی ایک تیز کھردری لہر چاقو کی طرح آشفتہ کے ذہن میں اتر گئی۔ یہ صرف گھبراہٹ نہیں تھی، یہ ناکامی کے خوف، والدین کی توقعات کے بوجھ اور مستقبل کے عدم یقین کا ایک زہریلا مرکب تھا۔ آشفتہ کمرے میں چکر کاٹنے لگا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ اس کے منہ میں دوائی جیسی کرواہٹ پھیل گئی۔ پھر اچانک اپنے آپ ہی ایک تبدیلی آئی۔ طالب علم کی مایوسی میں ایک نرم گرم دھارا شامل ہوا۔ آشفتہ نے محسوس کیا کہ طالب علم کی بوڑھی دادی نے، جو اپنی کرسی پر بیٹھی ہمہ وقت تسبیح سے شغل کیا کرتی تھی، تسبیح کے دانے پھرولتے ہونٹ ہلائے تھے۔ کوئی شور شرابہ نہیں، بلکہ خاموشی سے بہنے والا ایک سکون بخش احساس تھا، ایک دعا جو براہ راست اس نوجوان کی طرف مرکوز تھی۔ طالب علم کی گھبراہٹ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، لیکن وہ سکون محسوس کر رہا تھا، جیسے کسی نے اس کا ہاتھ تھام لیا ہو۔ آشفتہ نے سکھ کی سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ دعا قبول ہوگی۔ اس رات پہلی بار ہفتوں بعد اسے اچھی نیند آئی۔ صبح حسب معمول اس نے چائے بنانے کے لیے کچن میں قدم رکھا تو چائے کے لوازمات ختم تھے۔ موسم اتنا سرد نہیں تھا، لیکن اس نے ہمیشہ کی طرح اپنی موٹی جیکٹ پہنی، باہر نکلا اور سر جھکائے بھیڑ سے بچتا ہوا چل پڑا۔ ہر گزرنے والے شخص کا دباؤ اس پر ایک اور وزن ڈال رہا تھا۔ پھر اچانک ایک ایسا جذبہ محسوس ہوا جس کی شدت نے اسے روک دیا۔ یہ ایک حقیقی اور بے ساختہ خوشی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ایک چائے والا جس کا دھواں دیتا سٹوو پورے زوروں پر تھا، ایک گاہک سے بات بات پر کہکا لگا رہا تھا۔ یہ خوشی مالی فکر یا روزمرہ کی پریشانیوں سے مبرہ تھی۔ یہ صرف ایک لمحے کی خوشی تھی، ایک اچھی بات پر ہنس دینے کی۔ یہ احساس آشفتہ تک پہنچا اور اس کے سینے میں پھیل گیا، جیسے سرد ہاتھوں میں چائے کی گرم پیالی تھام لی گئی ہو۔ یہ اتنا قوی تھا کہ اس نے چند سیکنڈ کے لیے باقی تمام شور کو دبا دیا۔ آشفتہ نے اپنا سامان لیا اور واپس چل پڑا۔ اس ایک لمحے کی گرم جوشی اس کے ساتھ تھی۔ اس کے دن رات اسی طرح گزر رہے تھے۔ کوئی مصروفیت نہ ہو تو دن کا رات اور رات کا دن کرنا ایک عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ کمرے میں صرف ایک کھڑکی تھی جس کا ایک پٹ کھول کر وہ باہر کی ہوا سے آشنا ہوتا تھا۔ یہیں کھڑے کھڑے اس پر ایک نیا احساس طاری ہوا تھا۔ یہ اداسی تھی، لیکن وہ اداسی نہیں تھی جو مایوسی میں بدلتی ہے۔ یہ ایک گہرا، شائستہ اور انتہائی ذاتی نوعیت کا دکھ تھا۔ اس نے غور کیا، یہ اداسی پاس والے فلیٹ سے آ رہی تھی، جہاں ایک بزرگ خاتون اکیلی رہتی تھی۔ اداسی کے اس احساس میں ایک خاص کیفیت تھی۔ یہ فون کی گھنٹی کی آواز سے جڑی ہوئی تھی۔ آشفتہ نے محسوس کیا کہ جب بھی فون بجتا، بزرگ خاتون کے دل میں امید کی ایک لہر دوڑ جاتی، پھر فوری طور پر خاموش، گہری مایوسی میں بدل جاتی جب پتہ چلتا کہ کال کینیڈا سے نہ تھی، جہاں اس کی بیٹی مقیم تھی۔ ہفتے میں کئی بار ایسا ہوتا۔ یہ ایک ایسا زخم تھا جو بار بار تازہ ہوتا۔ اس احساس نے آشفتہ کو اپنی تنہائی اور دنیا سے کٹے ہونے کے خوف سے روشناس کرایا تھا۔ یہ خوف اس کے اپنے تھے یا بزرگ خاتون کے، اس کے لیے فرق کرنا مشکل تھا۔ موسم میں اچانک تبدیلی آئی اور آسمان پر بادل چھا گئے۔ گرمی سے تنگ آئے لوگوں میں ایک خوشگوار کیفیت پیدا ہوئی۔ دکانوں میں چہل پہل بڑھ گئی۔ دفتروں کے کارکنوں میں چھٹی کے وقت بہتر موسم کی امید جاگی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب بارش کا پہلا قطرہ زمین پر گرا۔ آشفتہ نے اسے محسوس کیا، نہ صرف قطرے کے گرنے کو، بلکہ پورے شہر کے اجتماعی احساس میں آنے والی تبدیلی کو۔ یہ ایسا تھا جیسا کسی نے ایک بہت بڑے تالاب میں پتھر پھینک دیا ہو اور لہریں ہر طرف پھیل گئیں۔ ایک بوڑھا آدمی اپنے کمرے کی کھڑکی سے بارش دیکھ رہا تھا اور اس کے ذہن میں برسوں پرانی یادیں تازہ ہو گئی تھیں۔ ایک نوجوان جوڑا چھت پر ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا اور ان کے دلوں میں محبت کی ایک نئی لہر دوڑ گئی تھی۔ ایک ماں نے اپنے بچے کو بارش میں نہانے دیا اور اس کے دل میں بے پناہ پیار موجزن ہو گیا۔ آشفتہ نے آنکھیں بند کر لی اور خود کو ان تمام جذبات کے
बहाव में बहने दिया। इस बार वो डरा हुआ या घबराया हुआ नहीं था। उसे एहसास हुआ कि ये सब जज्बात दरअसल जिंदगी के ताने बाने हैं और वो खुशकिस्मत है जो उन्हें इतनी शिद्दत से महसूस कर सकता है। क्या मुझे ये खिड़कियां खोल देना चाहिए, उसने सोचा। ये ख्याल आते ही उसने अधखिली खिड़की में से बाहर झांका। नीचे गली में एक छोटा सा बच्चा शायद पहली बार चलना सीख रहा था। अपनी माँ का हाथ छोड़कर जो ही वो तवाज़न खो देता तो ज़मीन पर बैठकर हैरत से अपने हाथों को देखने लगता। उसकी हैरत खुशी में बदलती और फिर वो खिलखिला कर हंस देता। ये हंसी गली के शोर में गुम होने की बजाय आशुफ्ता तक बराह रास्त पहुंची, जैसे कोई साफ शफाफ कतरा उसके दिल पर आ गिरा हो। उसने महसूस किया कि पूरा शहर एक बेआवाज सिम्फनी की मानिंद है, जहां हर शख्स के जज्बात की लहरें एक दूसरे से टकराती और मिलती हैं। ये एहसास अब उसे मुतजस्सस करने लगा। उसने खिड़कियों पर लगे सारे गत्ते उतारने शुरू कर दिए। खिड़कियों पर लगे फोम को किचन की तेजदार छुरी से यूं काटने लगा गोया किसी अफरीद को ज़िबा कर रहा है। उसने अपनी इस हसासियत को कबूल कर लिया था। ये ना तो कोई तोहफा थी, ना अजाब, बल्कि सिर्फ उसके महसूस करने का एक तरीका था। खिड़की के सामने खड़े वो अब बगैर रुकावट के शहर की जिंदगी को देख रहा था। उसे शहर की हलचल में एक खूबसूरत तरतीब नजर आई। हर शख्स के जज्बात एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक वसी और अरीज नफ्सियाती टेपेस्ट्री बनाते हुए, और वो खुद इस टेपेस्ट्री का एक अहम धागा बन चुका था। बहुत शुक्रिया। वाह वाह, वाह, बहुत खूब, सिम्फनी। बहुत शानदार अफसाना। अच्छा अफसाना। बहुत बहुत अच्छा अफसाना, बहुत बहुत उम्दा, अच्छा। बहुत खूब। बहुत उम्दा अफसाना, वाकई जी, बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, टेम्पो था पूरा बंधा हुआ और हम सब महव थे। बिल्कुल बहुत उम्दा राशि साहब, बहुत उम्दा। वाह। मंजर कशी भी खूब, और इसका एक पूरा एक जोग्राफिया भी अगर कहें कि इसे एक जोग्राफिया बन रहा है इस पूरे मंजरनामे का। वाह, बहुत उम्दा अफसाना बिल्कुल राशि जी, साहब। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सही, बड़ी देर बाद हमने इतनी नज़में और गजलें सुनने के बाद हमने एक अच्छा सा अफसाना भी सुना काशी जावेद साहब का। काशी जावेद साहब बहुत अच्छे अफसाने निगार हैं। मैं अब दरख्वास्त करती हूँ मुतरिबा शेख से। मुतरिबा, हेलो, आवाज आ रही है ना? जी जी हेलो आ रही है। जी। अच्छा, एक हाँ हाँ आ रही मुख्तसर है सा आपके पास। अफसाना है जी जी, मुख्तसर सा जी अफसाना जी है, वो अफसानचा है, वो सुनाना चाहूंगी। ठीक है। जी जी, जरूर। एक मुझे मिनट बस। वो हाँ, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा पैड उसमें, अच्छा राइटिंग मैंने पैड कहा में, बस ये आ शायद गया। ये शायद अफसाना खामोशी है। मैंने नहीं 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 नहीं, खामोशी नहीं है अच्छा बिल्कुल अच्छा भी। हाँ, नहीं नहीं, खामोशी नहीं है। एक तमाशा जो हम लोग देखते रहते हैं, उसके ऊपर एक कुछ दिन पहले ही लिखा था, और लिख के मैं भूल भी गई थी अभी आपने इतना जोर दिया तो मैंने कहा मैं उसको कर ही दूं, ये क्योंकि जहाँ से वैसे इस बैठ काबिल के तो नहीं सुना रही है ना, वहाँ इर्द गिर्द खामोशी जरूर है। हाँ। है इनकी खामोश जी। आज मेरी रूममेट नहीं है, तो मैंने कहा चलो आज तो मैं जरूर ज्वाइन करूं, सबको सुन लूं, वाह वाह वाह, ये क्योंकि तो अच्छा हो गया। हाँ जी, तुम काफी अरसे से नहीं है वैसे। हर सैटरडे को अपनी रूममेट को कहीं भेज दिया करो भाई। मैं तो चाहती हूँ वो जाए लेकिन फिर मैं खुद बहुत बोर हो जाती हूँ, मुझे फिर डर लगने लगता है। हालांकि डर की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर ऐसा होता है कि फिर मैं उसको मिस करने लगती हूँ, क्योंकि हम लोग जरा अच्छा चलो काफी खैर है। इंजॉय कर रहे होते हैं ना हम लोग साथ। चलो खैर, तो ठीक है ठीक है। फिर हाँ जी जी। सही है। हम्म, जी, ये अफसानचे का unवान है डर का तमाशा। डर का तमाशा, ठीक है। नायमा जी, डर का तमाशा। नायमा जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ रही थी। बड़े से हॉल में मुख्तलिफ मशीनों पर खवातीन और लड़कियां एक्सरसाइज में मसरूफ थी। जिम की इंस्ट्रक्टर एक अधेड़ उम्र की खातून थी, जो अक्सर खवातीन पर तंजिया फिक्रे भी उछालती
اور اونچے کہے لگاتی، لیکن خواتین پھر بھی اس کے جم میں آتی تھیں۔ شاید وہ اچھی انسٹرکٹر تھی اس لیے، یا پھر کوئی ایسی وجہ تھی جو شاید نائمہ ڈھونڈ نہ پائی تھی۔ نائمہ کو انسٹرکٹر کے کہکوں اور طنزیہ گفتگو سے بہت الجھن ہوتی تھی، لیکن وہ جم آنے پر مجبور تھی کیونکہ یہی جم اس کے گھر کے قریب تھا۔ ایک دن نہ جانے کہاں سے ایک مینڈک جم میں آ گیا اور مشینوں کے درمیان اچھلنا کودنا شروع ہو گیا۔ خواتین نے چیخنا شروع کر دیا، لیکن انسٹرکٹر نے کہکے لگانے شروع کر دیے۔ مینڈک شور سے پریشان ہو گیا اور اس نے تیز رفتاری سے چھلانگیں لگانا شروع کر دی۔ ایک لڑکی نے کہا، ارے کسی طرح اس کو باہر نکالیں۔ انسٹرکٹر نے کہا، دیکھو رحمت کی بارش ہوئی ہے، اسی وجہ سے یہ شہزادہ آیا ہے۔ پرانے زمانے میں جب کوئی کنواری لڑکی مینڈک کو بوسہ دیتی تھی تو وہ مینڈک شہزادے سے تبدیل ہو جاتا تھا۔ چلو شاباش، تم لڑکیاں اس کو باری باری بوسہ دو، دیکھتے ہیں کس کے بوسے سے یہ شہزادہ بنتا ہے۔ نائمہ کا غصے سے خون کھول گیا، وہ بھنا کر بولی، آپ خود بوسہ دیں سب سے پہلے۔ انسٹرکٹر نے کہا لگایا، نہ ہی میں لڑکی نہ ہی میں کنواری۔ اس نے نائمہ کو آنکھ ماری، اور نہ ہی مجھے شہزادہ چاہیے۔ اس نے ایک دوسری لڑکی کو معنی خیز انداز میں دیکھا اور کہا، آؤ تم سب سے پہلے بوسہ دو، کیونکہ تم نے لوگوں کی باتوں میں آ کر شادی کرنے کے لیے اپنا وزن کم کرنا ہے۔ نائمہ کا پارا آسمان کو چھونے لگا، اس نے انسٹرکٹر کو بے نقص سنا ڈالی۔ وہ لڑکی اور دوسری خواتین بھی انسٹرکٹر کو بلا بلا کہنے لگی، لیکن انسٹرکٹر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ دو بدو سب کو جواب دینے لگی کہ میں نے سچ کہا ہے، آپ سب کیوں دوسروں کو پرفیکٹ بن کر دکھانا چاہتی ہو؟ کوئی تمہارے لیے پرفیکٹ بنتا ہے؟ لیکن اس کی کسی نے نہ سنی، سب خواتین اپنی اپنی کہتی رہی۔ انسٹرکٹر نے ہاتھ پر دستانہ پہنا اور میڈک کو بآسانی پکڑ کر باہر پھینک آئی، پھر کہا، آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا رہا تھا، معصوم بے زبان چھوٹا سا جانور۔ نائمہ غصے میں جم سے نکل آئی اور جم جانا ترک کر دیا۔ کچھ دن کے بعد نائمہ کی ماں نے پوچھا کہ تم جم کیوں نہیں جا رہی ہو؟ تو نائمہ نے انسٹرکٹر کی بابت سب کچھ ماں کو بتایا۔ ماں ہنس پڑی، وہ اچھی عورت ہے، سچ کہتی ہے، اس لیے تم لوگوں کو اس کی باتیں پسند نہیں آتی ہیں۔ تم دوبارہ جم جوائن کرو، وزن کم کرنے کا نہیں سوچو، بلکہ صحت مند اور فٹ رہنے کے لیے ایکسرسائز کرو۔ نائمہ نے ایک دو دن بعد دوبارہ جم جوائن کر لیا۔ ایک دن نائمہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے جم پہنچ گئی تو اس نے ایک بڑا سا بندر دیکھا جو ہال میں مشینوں کے درمیان ادھر ادھر کود رہا تھا۔ نائمہ ڈر گئی اور حواس باختہ سی ہو کر ہال سے متصل انسٹرکٹر کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ انسٹرکٹر اپنی کرسی پر ایک چھوٹے سے بندر کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ نائمہ کو دیکھا تو کہنے لگی، آؤ تمہیں ان کا تماشا دکھاؤں، یہ میں نے پالے ہوئے ہیں۔ نائمہ ایک لمحہ رکے بغیر جم سے نکل آئی اور پھر کبھی جم نہ گئی کیونکہ اسے جانوروں سے ڈر لگتا تھا۔ واہ، صحیح صحیح۔ کیا عنوان کیا تھا؟ ڈر کا اچھا، ڈر کا تماشا، تماشا۔ ڈر کا ہاں تماشا، صحیح۔ پتہ نہیں کیسا محترمہ، تھا، اس بس کی اچھا، اس داد تو میں میں بعد میں دوں گا، پہلے مجھے میگزین کے لیے بھجوا دینا یہ۔ اچھا جی، بہتر بہتر ہاں، اب بہتر۔ اس میں یہ تو بڑی معنی خیز افسانہ ہے، خیر یہ تو افسانچہ ہے، اور جانور سے ہمدردی سے سوا، اور ایک الگ وہ ایک یہ پورے ایک نفسیاتی سطح کو بھی اگر اس کو دیکھا جائے اس افسانچے کو، کہ نائمہ کا مینڈک سے ہونا، پھر بندر اور انسٹرکٹر کا رویہ، یہ سارے بہت سی چیزیں اس میں جس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ افسانچہ کس اس پہ لے کے گئی ہیں یہ۔ صحیح۔ مطربہ، آپ سے ہم افسانچہ سن رہے تھے، کچھ اور سناؤ گی مطربہ یا ہم آگے بڑھے؟ نہیں، آپ آگے بڑھیے، بالکل ہم دوسروں کی سب سے دوستوں چلیے، کی سب کی احباب کی تخلیقات سنیں گے۔ وہ تو اب ہم صاحب صدر کی طرف آ رہے ہیں۔ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میں اب درخواست کرتی ہوں رشی خان صاحب سے۔ رشی خان صاحب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ وہ آج انہوں نے ہماری دعوت قبول کی بزم ہمیش کی، اور آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ نشست کے حوالے سے کچھ بات کریں، اور پھر آپ سے بھی ہم سنتے ہیں۔ جی جی رشی خان صاحب۔ جی، پہلے تو آپ کا بزم ہمیش کا اور سب دوست احباب جہاں جو موجود تھے ان سب کا شکریہ کہ ہم اتنی اچھی محفل جمیں۔ یقین کیجئے، میرا تو جی چاہتا ہے کہ وہ جو تنقیدی اجلاس ہوتے ہیں ان کی بجائے اس طرح کی محفلیں ہی رکھا کریں، آدمی خوش ہو کے سر چیز سن سکتا ہے، انجوائے کر سکتا ہے، اور میرے جیسے اچھا بندے کو ڈر بھی نہیں ہوتا کہ تنقید نگار کیا کچھ کہہ دیں گے۔ تو اچھا، بہرحال بہت بہت
بہت اچھی رہی محفل، اور میں نے بڑا انجوائے بھی کیا ساتھ. اور اب مطلب پہلی بات تو میں شاعری کے بارے میں میرے اپنا جو احساسات ہے میں وہ پہلے شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو جو شاعری ہے یہ ایک اپنا ماحول مانگتی ہے. آپ کسی بھی نظم غزل کو ایسے سنتے ہوئے اس کو مکمل اس سے لطف اندوز انسان نہیں ہو پاتا. اور خاص طور پر جب ایک وقت میں ہم ایک سے زیادہ چیزیں سن رہے ہوتے ہیں. مگر محفلیں تو ایسے ہی ہوتی ہیں، ان میں تو پھر شاعر حضرات کی بھی اگر صرف مشاعرہ ہو یا شاعر دو چار بیٹھے ہوں تو وہ ایک کے بعد دوسرا شروع ہو جاتا ہے. بہرحال لیکن شاعری کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا واسٹ سبجیکٹ ہے ہر لحاظ سے. یہ اس کی کمیونیکیشن جو ہے، جو میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ لکھنے والے کے دل کے جس حصے سے جنم لیتی ہے، پڑھنے والے سننے والے کے دل کے اسی حصے کو جا کر ٹچ کرے تو کمیونیکیٹ ہوتی ہے، ورنہ یہ کمیونیکیٹ نہیں ہوتی. ورنہ ہم لفظوں میں اس کے مضمون کے اور اس کے ماحول میں ان میں ہم کھو جاتے ہیں اور وہاں تک اپروچ نہیں ہو پاتی. جیسا کہ میں نثری تخلیقات کے بارے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز جو ہے، ہر نثر جو ہے، کہانی ہے، افسانہ ہے، وہ اس کے لیے ہر انسان جو قاری ہے وہ ہر افسانے کے لیے نہیں ہوتا، اور جو ہوتا ہے وہ بھی ہر وقت کے لیے نہیں ہوتا. اس کا کوئی وقت ہوتا ہے جب وہ انہی چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، اور کوئی وقت ہوتا ہے جب وہ اس کو نہیں سمجھ پاتا. اور نثر کے لیے جیسے کہا جاتا ہے، ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ ہم نے یہ فرسٹ ریڈنگ تھی. تو یورپ میں اس کو فرسٹ ریڈنگ نہیں کہا جاتا، اس کو کہتے ہیں اسکیننگ، کہ یہ اسکیننگ تھی. اور ایک بار جب پڑھ لیا تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کی ریڈنگ ہوگی. جب اس کو جو دوسری قرت ہے اس کو یہ فرسٹ ریڈنگ کہتے ہیں ایک طرح سے. تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جب بھی کوئی ایون کوئی غزل نظم ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں اس کو پوری گہرائی تک پہنچنے کے لیے پوری توجہ دینی ضروری ہوتی ہے. جبکہ مشاعروں وغیرہ میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بڑا وہ کوئی زیادہ انٹرٹین کر سکتا ہے تو وہ اس کو زیادہ سنا جاتا ہے، داد ملتی ہے. تو اس لیے میرے بہت سارے جو بڑے شاعر ہیں انہوں نے مشاعرے کو بنیاد نہیں بنایا. بہرحال میں کچھ مصرے جو میں نے نوٹ کیے ہیں. سب سے پہلے عرفہ صاحب جو ہے نا، ان کا میں نے پہلے نثری نظم سنی تھی. اور نثری نظم جو ہے وہ اس میں نے زیادہ تر یہ دیکھا ہے کہ اس میں بہت سارے مضامین ایک نظم میں آ جاتے ہیں. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک ہی اپنا موضوع پر پوری کی پوری نظم ہو. بہرحال جو مجھے ذرا زیادہ اچھے لگے اور بلکہ یاد بھی رہ گئے، نوٹ کر پایا ہوں، ان میں عرفہ صاحب کی پہلی غزل جو ہے، پہلی سی ملاقات، وہ پہلی سی ملاقات مجھے یاد نہیں ہے. اور اس میں آگے چل کے جو ایک مصرع ہے، کم جسم بنا گھات مجھے یاد نہیں ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے. ان کا بھی ان کے موضوعات میں بڑی وسعت ہے. تمہارے کہنے پہ خاموش ہو تو جاتا ہوں، مگر یہ دل ہے جو پہلو میں بات کرتا ہے. بہت بہت مجھے پرانی بات کو ایک بہت خوبصورت طریقے سے نئے انداز سے کہا گیا ہے. سمین بلوچ جو ہیں، ان کی بھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے شاید ان کی بھی نثری نظم کہیں سنی ہے پہلے. یہ غزل جو ہے اور یہ چھوٹی نظم جو بعد میں یہ بہت اچھی ہیں وہ بھی. اب یہ شاید میرا مسئلہ بھی ہے، مجھے یہ چیزیں سب جو تھوڑی بہت بھی سمجھ آ جائیں وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. تو اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ میں بھائی کیوں ہر بولنے والے کی تعریف کرتا جا رہا ہوں. میں ادھر
درمیان میں وہ جو ہمارے طاہر علی صاحب تھے، ان کو وہ تو ہے نہیں، ان کو بھی کچھ کہنا چاہتا تھا. خیر، سمین بلوچ صاحب کے جو پہلا شعر ہے وہ مجھے بہت اچھا لگا. وہ شخص سلیقے سے بچھڑتا بھی نہیں ہے اور وصل کی باہوں میں جکڑتا بھی نہیں ہے. تو یہ اکثر رشتوں میں یہ اس طرح کی سچویشن آتی ہے، اور جو اب حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو بڑی کم وقت قسم کی سچویشن ہوتی ہے، بڑے انسان کی انرجیاں لے جاتی ہے، ماحول بڑا خراب کرتی ہے. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو پینٹ کیا ہے. نظم بھی بڑی خوبصورت ہے ان کی، ماشاءاللہ. اور عاصم جی حسین تو خیر میں نے ان کی کافی نظمیں پڑھی ہیں، بہت بہت اچھا لکھتے ہیں اور سب مانتے ہیں. اور ان کی جو نظم وہ جو ہے ایتھیسٹ اپنا دکھ صرف خدا کو سنا سکتا ہے. بہت خوبصورت بات ہے کہ کیونکہ جو ایتھیسٹ ہے وہ بھی کہیں رک نہیں گیا ہوتا، اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں موضوعات پر بھی. اور آگے چل کے ایک جگہ انہوں نے ایک دوسرے سے جھوٹ بولنے کا جو ذکر کیا ہے، تو مجھے ایک دم سے وہ ایک بہت پرانا گانا تھا انگلش میں، لیٹ اس پریٹینڈ ایچ ادر. اور مجھے اس وقت بھی یہ بات بڑی اچھی لگی تھی کہ بھئی اگر ہم دو بندے جانتے ہیں کہ بھئی ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر وہ دھوکہ دیتے ہوئے بھی ساتھ چل سکتے ہیں، تو وہ اس میں بھی یہی پیغام تھا کہ بھئی ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہوئے بھی ساتھ چل سکتے ہیں تو چلتے رہیں، رکے نہیں، علیحدہ نہیں ہو. ماشاءاللہ. اور انہوں نے اپنی غالباً پیدائش کے وقت کے وہ جو بات سنائی ہے وہ بڑی خوبصورت. ڈاکٹر مہر زیدی جو ہے، ان کی جو نظم ہے وہ مطلب اسے آپ کچھ بھی کہیں، میں کوئی تکنیک میں کی طرف زیادہ جانے کی کوشش نہیں کرتا ہوں. جو کسی ایک بحر میں جو نہیں ہے نظم، ان کی اپنی کوئی اپنا ردم ہوتا ہے، جو کئی دفعہ جو نظم نگار ہے اس کے دل دماغ میں وہ چل رہا ہوتا ہے اور وہ اسی میں وہ نظم لکھتا چلا جاتا ہے. اور اس طرح کے یہ واقعات پر نظم لکھنا ویسے بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور اس میں کیونکہ اس میں توازن قائم رکھنا ذرا ہمت کا کام ہے. انہوں نے حالانکہ اس میں پنجابی کے لفظ بھی استعمال کیے ہیں، اور کچھ کہیں کہیں مجھے لگا کہ اردو جو ہے وہ جو بھارت کے انڈیا کا جو حیدرآباد ہے وہاں کی جو بھوپال وغیرہ کی جو انداز جو ہے بولنے کا، الفاظ جس طرح وہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہے اس میں کچھ. اور نظم بہت بڑی ہے اور بہت اچھی نظم ہے. اس کے بعد امجد بابر صاحب تو ماشاءاللہ بہت منجے ہوئے شاعر بھی ہیں، ادیب ہیں، اور دو غزلیں سنائی ہیں، دونوں غزلیں بہت بہت گہرائی تک ہیں. نظر کے سامنے تاریخ سلسلہ ہی صحیح، دکھائی دے جو رہا ہے وہ راستہ ہی صحیح. آج کل انسان جن مشکلات سے گزر رہا ہے اس میں سے اس کو جینے کا اور خود کو زندہ رکھنے کا کی طرف جو یہ اشارہ ہے بہت خوبصورت ہے، بڑا اچھا ہے. اسی طرح سے یہ مشکل اٹھانی پڑتی ہے، غبار دشت کی قیمت چکانی پڑتی ہے. تو بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ میں بھی تھوڑا سا نہیں کافی سہمت ہوں اس بات سے، جو زندگی کی مشکلات ہیں وہ بھی ایک طرح سے خدا کی عنایت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان نہ خود کو سمجھ پاتا ہے، نہ وہ یہ جان پاتا ہے کہ وہ کتنا درد برداشت کر سکتا ہے، دکھ برداشت کر سکتا ہے. نجمہ منصور کی تو خیر میرے خیال میں ایک سے زیادہ کتابیں بھی آ چکی ہیں، اور بہت بہت ان کو سراہا جاتا ہے. ان کی آج کی نظم بھی مجھے بہت اچھی لگی ہیں. اس میں البتہ جیسے کہ میں نے محسوس کیا ہے جو نثری نظمیں ہوتی ہیں اس میں بہت سارے موضوعات آتے ہیں، ان کی نظمیں بھی ہیں. ہر موضوع اپنی جگہ پر جو واقعہ کی نشاندہی ہے یا علامت استعمال ہوئی ہے وہ اپنی جگہ مکمل ہے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہوتا ہے وہ کئی دفعہ سنتے وقت وہ سارا آدمی اسی وقت اس کو سمجھ نہیں پاتا، مگر غور کرنے سے وہ بھی مل جاتا ہے.
انجلا جی نے جو اپنی پرانی نظم کہہ کر سنائی ہے وہ میرے لیے تو پرانی نہیں ہے، میں نے غالباً ان کی پڑھی یا سنی نہیں ہے پہلے. الوداعی بوسا، میں تمہاری پیشانی کو چوم نہ سکی، اس سے ایک حسرت اور وہ منظر، اور ان کی نظموں میں جو ہمیشہ ایک خوبصورت بات جو مجھے نظر آتی ہے کہ ایک سچویشن، ایک لوکیشن، ایک نقشہ جو اس پہ کھینچا جاتا ہے، وہ ایک تصویر جو بنتی ہے وہ ٹھہر جاتی ہے سننے والے کی آنکھوں میں، اس کے دل دماغ پر تک پہنچتی ہے. اور عشرت بن سیما تو خیر اب ماشاءاللہ ان کی شاعری کی بھی کافی کتابیں بھی آ چکی ہیں، اور بہت انڈیا میں، پاکستان میں، یہاں یورپ میں جانی پہچانی شخصیات میں شمار ہیں. ان کی جو غزل آج میں نے سنی ہے، یہ میں نے پہلے نہیں سنی. کچھ اس کی محبت کا بھی معیار الگ ہے، دشمن کے لبادے میں میرا یار الگ ہے. تو کبھی کبھی ان کی نظم و غزلوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شاید یہ اپنے گھر کی کوئی بات کر رہے ہیں، لیکن میں چونکہ انہیں جانتا ہوں دونوں میاں بیوی کو، تو مجھے پتا ہے کہ وہ گھر کی باتیں نہیں ہوتی. تو ان کا پڑھنا، ان کا بھی مطالعہ چونکہ بہت ہے، تو پھر نئے نئے مضامین سوچتے رہتے ہیں تو ان پر لکھتی رہتی ہیں. ماشاءاللہ میرے لیے خوشی کی یہ بات بھی ہے کہ بھائی بڑی کہ یہ اسی شہر میں، ہم دونوں اسی ایک شہر میں رہتے ہیں، جو ہماری آمد پر تو تقسیم شدہ تھا. ہمارے سامنے اس کی دیوار گری، جس کا ذکر بھی کیا ہے سیما نے اپنے. بہت اچھی. راشد جوید صاحب کا افسانہ جو سمفنی، اس میں علامتیں زیادہ ہیں، لیکن جو میں نے محسوس کیا ہے کہ رفتن کتاب سے بھی جو مجموعہ ہے ان کے افسانوں کا، کہ یہ بالکل الگ قسم کے موضوعات سے شروع کرتے ہیں، جس میں کرداروں کی نفسیات پر بہت زیادہ زور ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ایسا بہت کم لکھا جاتا ہے. جو ان کے اس میں بھی ہے کہ انسان کے احساس کے جو مختلف انداز ہیں، جیسے وقت کے ساتھ ساتھ کیسے وہ بدلتے ہیں، اور کہاں کہاں اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں پہلے غلط تھا اور یہ اب صحیح ہوں، حالانکہ وہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اب صحیح ہیں کہ نہیں. مطربہ شیخ کا جو افسانہ ہے ڈر تماشا، اسے مجھے تو لکھا ہوا ملے گا تو میں اس کو دوبارہ پڑھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ڈر کا تماشا وہ اس انداز سے میرے پاس کمیونیکیٹ نہیں ہوا. جو انہوں نے سین دکھائے ہیں وہ بہت زندگی سے متعلق ہیں، اور ان کی ماں کا اور انسٹرکٹر کا دونوں کی طرف سے جو ایک میسج ہے، میسج کے طور پر ہی میں سمجھ پایا ہوں کہ بھئی آپ اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایکسرسائز وغیرہ کریں. یہ نہیں کہ بھی کسی کو دکھانا ہے اور اس کے لیے ایسا کچھ کرے، یا کسی کے لیے اپنے آپ کو، مطلب کسی کے لیے اپنے آپ کو مت تبدیل کریں. اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو قریب ترین رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، اس میں بھی زیادہ لوگ وہی پریشان ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنی چاہیے. تو یہ سب تو تھے میرے اپنے پسند کا معاملہ جو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ آج کی بزم جو ہے وہ میرے لیے بہت ہی قیمتی ہے، کیونکہ بہت مختلف متنوع موضوعات پر غزلیں سننے کو ملی. عام طور پر غزلیں سننے کا موقع کم ملتا ہے ہمیں بزم ہمیش میں. تو بہت بہت شکریہ، میں سب کا مشکور ہوں، خاص طور پر بزم ہمیش کا کہ مجھے یہ موقع فراہم کیا. تو باقی چلیے، بہت شکریہ. شیخ خان صاحب، ہمیں آپ سے بھی سننا ہے، آپ سے بھی سننا ہے. اب میرے خیال میں تو اب سننے والے ویسے ہی کافی تھک چکے ہوتے ہیں اس وقت تک، تو یہیں ختم کر دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے. لیکن چلیں، میں پھر کوئی مختصر سا افسانہ یا افسانچہ کچھ بھی. نہیں، میں ایسا کرتا ہوں کیونکہ وہ افسانچے وہ بھی پھر مجھے ڈھونڈنے پڑیں گے. آج کل سب میں ایک ناولٹ میں کام کر رہا ہوں، تو وہ دماغ زیادہ ادھر پھنسا ہوا ہوتا ہے، اسی ٹرانس میں رہتا ہوں زیادہ. واہ، ویسے وہ اچھا.
70% کے قریب لکھا جا چکا ہے آج کی سسی کے نام سے، اور اس کی آج کی قسط وار سسی شائع ہونا بھی شروع واہ آج کی سسی، ہاں جی۔ ٹھیک ہے. بہت اچھا. اور میں آپ کو پیش کرتا ہوں کچھ، ایک غزل ہے، تو ایک ہی غزل ارے کافی واہ. ہوگی کیونکہ یہ ذرا طویل ہے، اس میں سے میں دیکھتا ہوں کہ کون کون سے اشعار جو ہیں، یہ کوئی 26 27 سال 28 سال پہلے کی لکھی ہوئی غزل ہے، تو اس وقت جو جب رشی خان صاحب غزلیں کہتے آدمی، تھے، جب رشی خان صاحب غزلیں کہتے تھے. جی چلے میں چلے بہت غزل، وہ ایک زمانہ غزلوں کا تھا، چلے. اور اس میں وہ جو پردیس میں آنا اور پھر کبھی وہاں واپس جانا، پاکستان آنا، اس کے جو وہ سلسلے تھے، وہ موضوعات بہت زیادہ اس وقت کیا کہنا چاہیے دماغ پر چھائے ہوئے تھے۔ بعد میں تو بہت آہستہ آہستہ خوبصورت وہ، غزلیں کہتے تھے، ہم نے تو سنی ہے آپ کی غزلیں بہت. اس کے بعد تھوڑا تھوڑا جیسے دوسرے لوگ بہت سارے پہلے سے عادی ہو گئے تھے، ہم بھی عادی ہو گئے دونوں ماحول کے، تو پھر ان موضوعات بھی تبدیل ہو گئے، پھر نثر پر ذرا زیادہ دھیان رہا میرا۔ بہرحال میں پیش کرتا ہوں، ایک غزل ہے۔ جی جی ارشاد. مطلب عرض ہے کہ ہم پردیس کو تج بھی دیں، ہم پردیس کو تج بھی دیں تو کون سے گھر کو جائیں گے، ہاں واہ ہم واہ. پردیس کو تج بھی دیں تو کون سے گھر کو جائیں گے، اپنے ہوئے بیگانے ہم بھی بیگانے کہلائیں گے۔ واہ. واہ صحیح. واہ واہ. کتنا غرور ہمیں تھا اپنے رشتوں اور تعلق پر، اتنا غرور ہمیں تھا. کتنا کتنا غرور ہمیں تھا اپنے رشتوں اور تعلق پر، کس کا کریں گے ماتم اب، کس کس کا سوگ بنائیں گے۔ واہ واہ واہ. واہ. شعر ہے کہ لپٹی ہوئی ہیں 100 یادیں وہاں کے ایک ایک لمحے سے، واہ. لپٹی ہوئی ہیں 100 سو یادیں وہاں کے ایک ایک لمحے سے، کتنی یادیں کفنائیں گے، کتنی اب دفنائیں گے۔ واہ واہ ہاں واہ واہ واہ. واہ واہ. واہ خوبصورت. جی واہ. واہ واہ واہ. بہت اچھا. بہت خوب. کتنی واہ. لپٹی ہوئی ہیں 100 یادیں وہاں کے ایک ایک لمحے سے، کتنی کیسا خوبصورت یادیں بات. کفنائیں گے، کتنی اب دفنائیں گے۔ واہ. واہ. اور عرض کیا ہے کہ ہم کو گھمنڈ بہت تھا اپنے کرموں کی سچائی کا، واہ. ہم کو گھمنڈ بہت تھا اپنے کرموں کی سچائی کا، کرموں کی سچائی کا. اب وہ گھمنڈ نہیں باقی تو کس کارن اترائیں گے، اب وہ گھمنڈ نہیں باقی تو کس کارن کس کارن اترائیں گے۔ اترائیں. کیا بات ہے، اچھا گاؤں کی وہ دیواریں، عرض کیا ہے گاؤں کی وہ دیواریں جن سے مل کر سانسیں بانٹی تھیں، گاؤں کی وہ سانسیں دیواریں بانٹی جن تھی، سے مل کر سانسیں بانٹی تھی، ان گلیوں کے وحشی تانے دل کا روگ بڑھائیں گے۔ واہ واہ. کیا اچھا ہے. بات، اچھا 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 ہے. کون روگ شجر بڑھائیں کا گے. سایہ ہم کو بیتے دن لوٹائے گا، کون شجر کا سایہ ہم کو بیتے دن لوٹائے گا، اب کس پیڑ سے باتیں کر کے اپنا دل بہلائیں گے۔ واہ. کیا بات ہے، اچھا ہے، اچھا شعر۔ اور عرض کیا ہے کہ پیپل والا باغ، پیپل والا باغ سنا ہے اس مالک نے بیچ دیا، واہ. واہ واہ. پیپل پیپل والا والا باغ سنا ہے اس مالک نے بیچ دیا، ڈھولے ہم نے گائے جہاں پر وہاں پہ دوہے گائیں گے۔ دوہے گائیں گے. اور عرض کیا ہے کون ندی کا گیت سنیں گے تیرے پیار کی بولی میں، آہا. واہ. کون ندی کا کون ندی کا گیت سنیں گیت گے سنیں گے. تیرے پیار کی بولی میں، کس جھرنے کے سنگ ترنم کا آہنگ جگائیں گے۔ واہ. بہت اچھا. واہ بہت خوب. کیا ہے کہ بہت. جس کی خاطر ہم نے اپنی عمر کو بھینٹ چڑھایا تھا، بھیٹ چڑھایا تھا،
جس کی خاطر ہم نے اپنی عمر کو بھینٹ چڑھایا بھیڑ تھا، چڑھایا تھا اس نے سجائی پیار چتا، ہم آگ لگانے جائیں گے۔ واہ واہ ہم، اور جلتی ہوئی دوپہروں میں جن سڑکوں پر آوارہ پھرے، ہم، آہا جل جلتی ہم، ہوئی دوپہروں میں جن سڑکوں پر آوارہ پھرے، ان سڑکوں کے موڑ موڑ پر اب سگنل ٹکرائیں گے۔ اب واہ سگنل ٹکرائیں گے، واہ ہم، یادوں کی وہ ٹولی بکھری نام پہ روٹی روزی کے، ہم، ہم، ہاں واہ یاروں کی وہ ٹولی بکھری نام پہ روٹی روزی کے، روزی کے آج ان میں سے ملے بھی کوئی تو پہچان نہ پائیں گے۔ نہ پائیں گے، بہت اچھا۔ یاروں کی وہ ٹولی بکھری نام پہ روٹی روزی کے، ہم، آج ان میں سے ملے بھی کوئی تو پہچان نہ پائیں گے۔ تو پہچان نہ پائیں گے، واہ اور آخری شعر ہے کہ جن کی یادیں اب تک اپنے جیون کا سرمایہ تھیں، ہم، ہم، واہ جن کی یادیں اب تک اپنے جیون کا سرمایہ تھیں، اب ہم ان سے مل کے اپنے دل کا درد بڑھائیں گے۔ واہ ہاں اچھا درد صحیح واہ بڑھائیں گے، واہ واہ بہت صحیح صحیح، واہ بہت شکریہ، آپ نے اتنی طویل غزل سن لی، تو بہت بہت یہ خوبصورت غزل، واہ بہت بہت شکریہ، بہت افسانے ہم جی آپ سے انجل سنتے بھائی، ہی رہتے ہیں، آج غزل سنی، بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بس بہت بہت شکریہ۔ میں اب ایک تو اپنی طرف سے تو خیر شکریہ ادا کرنی نہیں ہوں، لیکن میں اب راشد جاوید صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آج کی نشست کے پروگرام کا اعلان کریں۔ جی راشد صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ آج بزم ہمیش جو ہے وہ کافی بھرپور اجلاس رہا، اس میں جو دوست شامل ہوئے احباب، ان میں کاشف سلیم عرفہ، سمین بلوچ، طاہر علی، آسم جی حسین، جلال الدین، ڈاکٹر مہر زیدی، امجد بابر صاحب، ارشد معین سیما، اور سرمس سروش جو ہیں وہ بھی آئے تھے نظر کہیں، پھر شاید وہ سفر میں تھے، وہ چلے گئے، اور شناس، اور ان تمام احباب نے بہت بھرپور اپنی جو ہے شاعری نظموں اور غزلوں کی صورت میں جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کی، اور ہمیں بڑا لطف آیا۔ اور نجمہ منصور صاحبہ اور انجلا جی کی نظمیں جو تھیں وہ بھی بہت اچھی تھیں، اور انجلا جی کی نظامت جو تھی وہ یہ ضروری نہیں کہ نظامت کرنے والا جو ہے وہ اپنی کوئی نظم نہیں پیش کر سکتا، بزم ہمیش میں تو کم از کم ایسا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اور ان تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ، اور خاص طور پہ ان دوستوں کا شکریہ جو دم آخر تک، یعنی مجلس کے آخر تک ہمارے ساتھ ہیں، اور سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کروں گا جناب صدر رشی خان صاحب کا، جنہوں نے تمام تخلیقات پر سیر حاصل گفتگو کی، اور خاص طور پہ شاعری اور نثر کی کمیونیکیشن کے حوالے سے انہوں نے بہت جو ہے وہ عمدہ باتیں کی ہیں۔ ریکارڈنگ جو ہے وہ، اور انہوں نے اپنی جو ہے ایک خوبصورت غزل بھی سنائی، جسے وہ کہہ رہے تھے کہ کہیں پرانے زمانے کی لکھی ہوئی ہے، میری نظر سے ان کے پہلے، اس سے پہلے کوئی شاعری نہیں گزری، اور بہت خوبصورت غزل تھی۔ ناجیہ احمد شاید آج بہت مصروف تھیں، وہ صرف ریکارڈنگ ہی کر پائی ہیں، ورنہ ہم ان سے کوئی ان کی نظم یا افسانہ ضرور سنتے۔ تو بہت بھرپور اجلاس کے لیے آپ سب صاحبان جو ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، اور اب ہم اس کا اختتام کرتے ہیں اگلے کسی پروگرام تک کے لیے۔ خدا حافظ۔ خدا خدا حافظ، حافظ۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ خدا بہت شکریہ۔ حافظ، بہت خدا حافظ، حافظ۔ شکریہ۔ شب بخیر، شب بخیر۔ شب بخیر۔ شب بخیر۔ اللہ